بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام بید الفہمی توسیع لیکچر سیریز میں تمام معزز ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ شعبہ اردو کی جانب سے قابل احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے ساتھ یہ لیکچر سیریز کا سلسلہ شروع کیا گیا اور آج اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے پروفیسر ڈاکٹر عامر سہیل صاحب ممتاز دانشور اور نقاد ہمیں جوائن کریں گے۔ اس سے پہلے جو قابل احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا جو پہلا لیکچر تھا، بہت ہی فکر انگیز لیکچر اور بہت ہی ایک حوصلہ افزا ریسپشن ہمیں ملی۔ ہم قابل احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کے ممنون احسان ہیں۔ اپنے پہلے لیکچر میں آپ کا فرمانا تھا کہ یہ جو لیکچر سیریز ہے جو ابتدائی طور پر 7 لیکچرز پر مشتمل ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ہم اس سلسلے کو مزید توسیع دیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں جتنی بھی گفتگو فرما رہے ہیں وہ سب مستند حوالوں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا فرمانا تھا ابتدائی لیکچر میں کہ عبد القادر بیدل کے حوالے سے اردو تحقیق نے ایک عدم توجہی کا مظاہرہ کیا ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کے مقابلے میں ایران، افغانستان، ازبکستان اور روس سے آزاد ہونے والی دیگر جو مسلمان ریاستیں ہیں، ان میں زیادہ وسیع نوعیت کا اپنی کیمیت اور کیفیت کے حوالے سے وسیع نوعیت کا کام ہوا ہے۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، یہ اردو دنیا پر ڈاکٹر صاحب کا احسان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اردو زبان و ادب کے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب جو ہیں یہ اپنی ذات میں ایک تحریک ہیں، ایک انجمن ہیں۔ آپ کا جو کام ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ادارہ جاتی نوعیت کا کام ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی جو ہمارے اکابرین ہیں ان پہ جو کام ہے آپ کا، پھر پچھلے سال کلیات فراق گورکھپوری بہت شاندار کام آپ کا سامنے آیا۔ ابھی حال ہی میں باقیات کلام اقبال، بہت ہی وسیع نوعیت کا تحقیقی کام، اور اب یہ عبد القادر بیدل کے حوالے سے آپ کی جو تصنیف ہے، بہت ہی فکر انگیز تحقیقی اور تنقیدی کام، یہ زیر اشاعت ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے لیکچرز کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں، اور میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو الحمد یونیورسٹی کا جو فیس بک پیج ہے، اور خصوصاً الحمد انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز کا جو یوٹیوب چینل ہے، وہ مختلف پاکستان سے، ہندوستان سے، ایران سے، پوری دنیا میں جو اردو دنیا ہے وہاں پر آپ کے فکر انگیز خیالات کو سنا گیا اور بہت سراہا گیا۔ تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور بصد احترام آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیز اپنی فکر انگیز گفتگو سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ قابل احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ سر، آپ کا مائک پلیز آپ انمیوٹ کر لیجئے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، جی سر، ارشاد۔ جی، السلام علیکم معزز سامعین۔ اس پروگرام کے روح رواں پروفیسر ڈاکٹر شیر علی صاحب، میں ممنون ہوں الحمد اسلامک یونیورسٹی کا، اور پروفیسر عامر سہیل صاحب کا۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے دوسرے پروفیسر صاحب جوائن تھے۔ آج ہم انشاءاللہ ان کی صدارت میں پروفیسر عامر سہیل صاحب جو فیصل آباد یونیورسٹی سے جوائن کریں گے۔ یہ جو بیدل فہمی پر جو مستند لیکچرز ہو رہے ہیں، میرے مطالعے میں اس طرح کی سیریز اردو اور فارسی ادب میں اس وجہ سے بھی نہیں ہوئی ہے کہ کچھ سیمینار تو ہوئے 2-3 دن کے، اور بڑے جید عظیم محققین نے اپنے مقالے پیش کیے، لیکن
ان کو اس طریقے سے پیش نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے جو چند کتابیں اردو ادب میں اور فارسی ادب میں موجود ہیں ان میں حوالہ جات میں بہت فرق ہے. تو ایک ہماری اس تحقیق کا اور اس تحقیقی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ان مسائل کو ہم بتاتے چلے جائیں تاکہ اسکالرس اس کے ساتھ، یہ بہت بڑا آپ کے جو ہے اسلامک یونیورسٹی شعبہ اردو اور پروفیسر شیر علی صاحب کا جو ہے بڑا فیض ہے کہ صحیح مطالب پہنچیں. جیسا میں یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے ہم 5-6 منٹ میں وہی باتیں جو گزشتہ لیکچر میں ہوئی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جدید جوائن کرتے ہیں، داستان اور زیب داستان کو آپ کے ملانے کے لیے، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ نہ صرف اردو ادب کا بلکہ فارسی اور دری ادب کا بھی مظلوم ترین شاعر ہے. دیکھیے مظلوم ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے جس شخص نے اپنی تقریباً 80 سالہ زندگی میں 70 سال ریاضت کی ہو، شاعری کی ہو، اس کو آج 2% لوگ بھی نہ جانتے ہوں تو اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. تو جو مرزا عبد القادر بیدل، جن کا پہلا تخلص رمزی تھا، جو بعد میں بیدل کے نام سے اور بیدل دہلوی کے نام سے مشہور ہوئے، تو یہ جو ہر کتاب میں آپ کو ملتا ہے کہ ان کی پیدائش جو 1054 ہجری شاہجہاں کے دور میں ہوئی، تو یہاں پر ایک نقطہ آپ نوٹ کرتے جائیں، وہ یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ ان کا جو مصرے 4 مصرے دیے گئے، کیونکہ یہ تاریخ نظم کی شکل میں خود بیدل نے اپنی سوانح، جس کا نام 4 عنصر ہے، لکھی ہے. تو آخری جو مصرع ہے کہ ہم فیض خست است تو ہم انتخاب، یعنی جس سال بیدل پیدا ہوا ہے، بیدل کہتا ہے فارسی میں، بسالی کے بیدل ملک ظہور ز فیض ازل تاف چوں آفتاب، یعنی جس سال بیدل اس دنیا میں آیا اور وہ اللہ کے فضل سے، فیض سے آسمان سخن پر سورج بن کر چمکا، تو وہ بیدل جو آیا ہے، بزرگی خبرداد از مولدش، کسی بزرگ نے اس کی تاریخ تولد یہ کی کہ ہم فیض خود است تو ہم انتخاب. تو فیض خود اور ہم انتخاب سے ہے. تو یہاں پر ایک غلطی ہو گئی. کتابوں میں انورٹڈ کاماز میں ہم انتخاب سے کی اعداد سے 1054 نکلتے ہیں بتایا گیا، یہ غلط ہے. صرف انتخاب سے نکلتے ہیں. ہم انتخاب ہم انورٹڈ کاماز میں نہیں آنا چاہیے. تو جن الفاظ سے 1054 نکلتے ہیں وہ فیض خود ہے اور انتخاب ہے. اور اس کی روایت یہ ہے کہ جب بیدل پیدا ہوئے تو اس وقت ان کے باپ بوڑھے تھے اور ان کی صرف بہنیں تھیں، اور یہ منت کے بچے تھے. تو باپ عبد القادر خالق نے اس کو اپنے مرید کے پاس، اپنے مرشد کے پاس لے گئے. وہ مرشد کا نام تھا میر ابو القاسم. میر ابو القاسم نے تاریخ نکالی، 2 لفظ دیے کہ فیض خود سے اور انتخاب سے. تقی عبدی صاحب، ہم قابل احترام ڈاکٹر عامر سہیل صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ جوائن کر لیا ہے. جی آپ سب جاری رکھیں. جی تو بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ.
ممنون ہو، ممنون ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کتابوں میں آپ کو ہم انتخاب جو مل رہا ہے، یہ ہم انتخاب سے 1054 نہیں نکلتے ان کی پیدائش، بلکہ انتخاب سے نکلتے ہیں۔ تو بار دیگر جب لکھا جائے تو انتخاب کو انورٹڈ کاماز میں رکھا جائے، یعنی آپ کے انتخاب سے نکلتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو رہی تھی تو میں نے بتایا، اور اس میں مسائل تھے کہ خود انہوں نے اپنی آپ کے جو ہے تاریخ خط تاریخ لکھی ہے، مصرے تو خود لکھے، لیکن سنے ہوئے تھے کہ مجھ پر یہ دو آپ کے الفاظ سے میری تاریخ تولد نکلتی ہے، تو اس کو نظمایا ان 4 مصروں میں۔ تو اب یہ کلیئر ہوا کہ 4 عنصر میں عبد القادر بیدل نے اپنی جو خطا لکھا تو خود عبد القادر نے لکھا، کیونکہ ایک چیز بتاؤں آپ کو میں، یہ 4 عنصر جو ہے 41 سال کی عمر میں شروع کی لکھنا بیدل نے، اور تقریباً 21 سال لکھ کر، یعنی 62 سال کی عمر میں اس کو تکمیل کیا۔ تو 62 سال سے لے کر 80 سال تک جو زندہ رہے، وہ حالات کہاں ہیں؟ تو وہ حالات ہمارے پاس تذکروں میں موجود ہیں، اور سب سے اہم جو تذکرے ہیں ان کے شاگرد بندرا بن داس خشکو کا ہے، جس کا نام ہے سفینہ خشکو۔ اس کے علاوہ انہی کے یہ متھرا میں جب گئے تھے تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد شفیع درا۔ محمد شفیع درا نے بھی مرات الدرات لکھی۔ مرات الدرات خوشبختی سے ہمیں اس کا ایک نسخہ ٹونک لائبریری میں ملا۔ تو ٹونک لائبریری میں ملنے سے اس 20 سال زندگی کے آخری 20 سال کے جو واقعات ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس میں یہ مرات الدرا ایک تذکرہ، ویسے تو دیکھیے لسٹ میں نے اپنی کتاب میں دی ہے تقریباً 35 سے زیادہ تذکرے، یعنی خود ان کے انتقال کے 33 سال بعد جو میر تقی میر کا نکات الشورى تذکرہ ہے، اس کے نمبر 2 پر، پہلے نمبر پر تو انہوں نے امیر خسرو کا ذکر کیا، دوسرے نمبر پر جو ذکر کیا میر تقی میر نے، وہ بیدل کا ذکر کیا، اور بیدل کے 2 شعر بھی اس میں اردو کے رکھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 عنصر میں اپنی پیدائش ہم پروفیسر صاحب اور آپ لوگوں کی جو ہے صدارت میں یہاں پر تحقیقی نکات پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ یونیورسٹی سے پروگرام ہو رہا، یہاں پر اسکالرز جڑے ہوئے ہیں، یہاں پر وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو ایک تحقیق کار اپنے، اور پھر تحقیق حرف آخر نہیں ہوتا، تحقیق میں ہر روز تبدیلی ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے آپ نے جو یہ کہا یہ ہے، اور میں فوراً اس کو مان لیتا ہوں، لیکن جب تک کہ وہ چیز ریپلیس نہیں ہوگی اس کی جگہ وہی چیز باقی رہے گی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ سچ ہے 4 عنصر میں بیدل نے اپنے قلم سے 4 مصرے اپنے تولد، اپنی پیدائش پر لکھے، لیکن جو 2 تاریخیں شامل کی، فیض قدس اور انتخاب، وہ انہیں ایک بزرگ نے، اور اس بزرگ کا پتہ جو ہے خود لگ گیا ہے 4 عنصر سے اور تذکروں سے، وہ تھے میر ابوالقاسم۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ ایک چیز یہاں پر اسکالرز کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو سفینہ خشکو ہے یہ بڑی مدد کی چیز ہے، اس وجہ سے کہ بیدل شناسی 4 عنصر کے علاوہ یہ جو 18-19 سال بعد میں یہ زندہ رہے ہیں، اس دور کی سب سے اہم آپ کے جو ہے دستاویز ہے۔ یہ جو مرات الدرات محمد شفیع درا کی کتاب ہے یہ بہت اہم ہے، اور ان کی زندگی میں 2 افراد تھے، ایک اور فرد تھا جس کا نام تھا غلام علی آپ آزاد بالگرامی۔ یہ آتے تھے، یہ ملاقات کرتے تھے،
ان میں اور خوشبو کی عمر میں فرق تھا. بلگرامی جو ہیں جوان تھے، خوشبو 1.5 سال کی عمر میں تھا. تو انہوں نے ایک تذکرہ لکھا، تذکرہ ید بیضا. تو وہ ید بیضا کے جو واقعات ہیں وہ بہت اہم ہیں. تو ید بیضا بھی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ تذکرہ ہے. تو میں ایک پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جملے ملتے ہیں کہ خوشبو لکھتے ہیں ان تمام حالات کو میں نے ملفوظات میں لکھا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس اس وقت ملفوظات نہیں ہیں. ملفوظات ہمارے پاس کھو گئے. ملفوظات ہمارے پاس نایاب ہیں. ملفوظات خوشبو کے اگر مل جائیں، وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے کئی یونیورسٹیز میں انڈیا کی کہا ہے کہ اس وقت انڈیا میں 6 سے 7 ہزار فارسی کے مخطوطات لائبریریوں میں بکھرے پڑے ہیں. وہ گرد اور ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو دیمک کھا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بھی اسی طریقے سے 2-3 ہزار تو ہوں گے. اگر ہم ان کو ٹٹولیں، اگر ہم ان کے واسطے ٹیمیں بنائیں. دیکھیے، میں جس ملک میں کام کر رہا ہوں، میں جو 40-41 سال سے ان ملکوں میں ہوں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے میں ایک ڈاکٹر ہوں، تو اب میں جب اس پوزیشن پر آیا ہوں کہ 1 منٹ میں آپ کے جو ہے تشخیص دے سکوں، تو وہ مجھے ریٹائرڈ نہیں کرتے، بلکہ جب میری ریٹائرڈ ایج ہو جاتی ہے تو میرا اور ڈیمانڈ بڑھتا چلا جاتا ہے. مجھے چاہتے ہیں کہ یہاں پر یوز کریں، وہاں پر یوز کریں، اس طرح سے مجھے آپ کے دیں، تاکہ میں قبر میں جانے سے پہلے جو کچھ بھی ہے، جو سیکھا ہے میں نے، اس کو پیش کر سکوں. مولانا روم کا ایک جملہ ہے، حاصل عمرم سے سخن بیش نیست. میری زندگی جو ہے 3 لفظوں میں کہی جا سکتی ہے: خام بودم، پختہ شدم، سوختم. میں کچا تھا، میں پک گیا، اور اس کے بعد سے میں فنا ہو گیا. تو یہ جو پیریڈ ہے کہ جب آپ پک جاتے ہیں اور جب آپ فنا ہو جاتے ہیں، یہ ایک چھوٹا سا پیریڈ جب ہے، جب آپ کے بدن کمزور ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا ذہن جو ہے اس وقت یعنی طور کی منزلت رکھتا ہے. اگرچہ کہ اور دوسری چیزیں ہیں کہ بیماریوں سے ذہن بھی کمزور ہوتا جاتا ہے. تو اس پیریڈ میں بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ایسے پروفیسرز موجود ہیں جن کو گورنمنٹ یہ جاب دے سکتی ہے کہ آپ اب یونیورسٹی سے جو علیحدہ ہوئے ہیں، آئیے ہمارے فارسی آپ کے جو ہے جو مخطوطات ہیں ان کا جائزہ لے کر اپنی ایک ٹیم بنا کر ان لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان لوگوں کو پے کیا جائے، ان لوگوں کو تمام آپ کے آرام دیا جائے، تو وہ یہ کام کریں. نکتہ یہ ہے کہ خوشبو کے جو ملفوظات ہیں وہ شاید موجود ہوں. جب خوشبو کے وہ ملفوظات ہمیں ملیں گے، کیونکہ خوشبو نے کہا میں 1000 بار سے زیادہ بے دل کے پاس گزارا ہوں، 1000 بار سے زیادہ ملاقات کیا ہوں. وہ گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا سکتا ہے. اس کو ہر چیز کا پتا ہے. تو اس کے ملفوظات دیکھنے کی بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملفوظات کی طرف توجہ کی جائے. وہ ملفوظات ہمارے پاس اس وقت نہیں ہیں. تو اب آگے ہم یہ کہتے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بے دل کی مکتبی تعلیم نہیں ہوئی، بے دل کی مدرسے میں تعلیم نہیں ہوئی. بے دل کی جو کچھ بھی تعلیم ہوئی انہوں نے کتابوں سے. ان کے بیشتر جو معلم ہیں وہ آپ کے اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے شعراء اور ان کے سے قبل کے شعراء، ان کے مطالعے سے ہے. تو بے دل کے ساتھ انصاف جو نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صرف بے دل نہیں ہے اس لائن میں، صاحب تبریزی جو سب کے ہندی کا، دیکھیے یہ جس کو ہم سب کے ہندی کہتے ہیں، جس کو غالب نے سومنات خیالی کہا. غالب نے کہا مشو اسیر جلیلی کے بود خانساری، مسن شوکت عرفی کے بود
آپ کے جو ہے خراسانی بسومنات خیالم درائی تابینی، غالب کہتا ہے تم لوگ جو ہے صرف کہ مسنج شوکت عرفی کے بود، آپ کے جو ہے شیرازی، تم عرفی کی صرف اس وجہ سے تعریف مت کرو کہ وہ جو ہے شیراز سے تعلق رکھتا تھا، مشو اسیر جلالی کے بود خانساری، تم جلال اور کے جو ہے آپ کے اسیر مت ہو جاؤ کہ اس کا تعلق ایران کے خانسار سے تھا۔ بس سومنات خیالم درائی تابینی، تم میرے سومنات خیال کی دنیا میں تو آؤ، رواں فروز بری دوش ہے زناری، میرے سینے پہ زنار کا دھاگا پڑا ہوا ہے، لیکن میرے ان بازوؤں سے، میرے ان دوش سے تجلیات کے مینارے بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ سومنات خیالی کسی مذہب کی آپ کا پروپیگنڈا نہیں ہے، سومنات خیالی جس طرف یہ کہہ رہا ہے یہ سب کے ہندی ہے، چیزیں دیگر، یہ ایک جگہ کہا ہے کہ شاعری بچیزیں دیگر ہے، ہم ایک طریقے سے آپ کے جو ہے شاعری کرتے ہیں، ہم جو ہے نا سمت کاشی سے چلا جانب مترا بادل، ہم جب نعت بھی کہتے ہیں تو ہمارا کہنے کا انداز اور ہے، ہم جب عشق کرتے ہیں تو ہمارے عشق کا معیار الگ ہے، ہم جب بات میں ہمارے سلیقہ کچھ اور ہے، اس کو کہتے ہیں سب کے ہندی۔ سب کے ہندی کو لوگوں نے سب کے خراسانی بھی کہا، لوگوں نے سب کے عراقی بھی کہا، لوگوں نے سب کے اصفہانی بھی کہا، اور صاحب اس کا عظیم ترین شاعر ہے جس کو پیک پہ کہہ سکتے ہیں، تو صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ تو سب کے انصاف کو ان لوگوں نے کہا جی سب کے ہندی کے اشعار شعر لذت ہیں، یہ شعر معنویت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا الزام تھا جو سب کے ہندی پر لگایا گیا۔ بیدل نے ثابت کر دیا کہ ہم لوگ صرف شعر لذت نہیں ہیں، یہ صرف گل و بلبل کی داستانوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف آپ کے جو ہے ہیر اور رانجھا کی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف فرہاد اور آپ کے جو ہے لیلا کے عشق کی باتیں نہیں ہیں، یہاں پر معنویت ہے۔ تو سب کے ہندی میں فلسفہ بھی ہے، عرفان بھی ہے، اعلیٰ فکر بھی ہے، اور تو یہ اجتہادی گفتگو ہے، اس میں تقلیدی چیزیں کم ہے۔ تو جو بیدل کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ہم اسکالر سے مخاطب ہیں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ ذہنوں میں جو ہے پروفیسر صاحب آپ سن لیے کہ یہ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں ہم کہ یہ ماورا نہر جو ہے، یعنی وہ ایریا جو تاجکستان اور ازبکستان اور وہ جو رشیا کے بارڈر اس کے نیچے آپ کے کیا کہتے ہیں افغانستان، اور اس کی پوری لہر جو بر صغیر تک پہنچی ہے، جہاں پر لوگ اس شاعری کے دل دادا تھے جس کو ایران نے توجہ نہیں کی۔ دیکھیے ایران نے نہ صاحب کو، نہ اس کے بعد، ایران میں تو بیدل شناسی 60-70 سال سے شروع ہوئی ہے، لیکن 150-200 سال سے یہ جو بیدل شناسی ہے یہ ازبکستان میں، یہ تاجکستان میں، یہ افغانستان میں، یہ آپ کے کیا کہتے ہیں وہ رشیا کے ان بارڈر کے آپ کے ایریاز میں، مخصوصاً وہ شہروں میں آپ جانتے ہیں جو ان ملکوں میں ہیں جیسے سمرقند و بخارا وغیرہ میں بیدل خانی وغیرہ ہوتی تھی۔ تو یہ گفتگو ہم کر رہے تھے۔ دیکھیے تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کے ہندی میں ایرانی قومی، اساطیری، تاریخی اور اعتقادی مظاہر کی نمائندگی نظر نہیں آتی۔ اس شاعری کا فرہنگ ایرانی فرہنگ نہیں ہے۔ سب کے ہندی میں غزل مسلسل کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک ایک جملہ جو کہہ رہا ہوں اس کو لیتے جائیے، بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے ہم لوگ پوری غزل کو جو ہے جس کو غزل مسلسل کہتے ہیں، سب کے ہندی میں تو ایک ہی شعر آپ کو پریشان کر دیتا ہے۔ آپ وہیں پر آپ کے جو ہے جیسے بیدل کا شعر ہے، اختلاف خلق بیدل در لباس افتاداس، اختلاف خلق، یہ جو دنیا کی مخلوقات ہے یہ جو ہے ظاہری آپ کے اس میں ہم نے ان کو کلاسیفائڈ کر دیا ہے کہ یہ کوا ہے، یہ آپ کے جو ہے مگرمچھ ہے، یہ انسان ہے، یہ درندہ ہے، یہ چرندہ ہے، یہ آپ کے جمادات ہے، یہ نباتات ہے۔ اختلاف خلق، مخلوقات کا جو ہے خلق،
بے دل در لباس افتادہ، کہ ان لوگوں نے کیا لباس پہنا ہے، ورنہ یک رنگ است خون در پیکر طاؤس و زاغ، یعنی سبحان اللہ. مور کے بدن میں اور کوے کے ہاں. بدن میں ایک ہی رنگ کا خون ہے. یہ سو فرق جو ہم نے رکھا کہ یہ مور ہے، خوبصورت پرندہ ہے، یہ کوا ہے جو کائیں کائیں کرتا ہے، یہ کیونکہ ان لوگوں نے الگ آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں لباس پہنا ہے. تو کہنے آپ دیکھ ہوئے. رہے ہیں شعر میں معنویت ہے کہ سبحان اختلاف خلق بے دل در لباس افتاداس، یہ لباس میں ہے یہ اختلاف خلق، ورنہ یک رنگ است خون در پیکرے طاؤس و زاغ. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو معنویت اگر نہ ہوتی تو غالب جو ہے بے دل کو بہر بے قرار نہیں کہتا. اگر معنویت نہ ہوتی تو غالب جو ہے بے دل کو محیط بے ساحل نہیں کہتا. اگر سبحان معنویت نہیں ہوتی تو علامہ اقبال بے دل کو مرشد کامل نہیں کہتے. اگر معنویت نہیں ہوتی تو علامہ اقبال یہ نہیں کہتے کہ جو شخص بھی ان چار عظیم فلسفیوں کا مطیع ہو جائے یا ان کے جال میں پھنس جائے یا ان کی شاعری یا ان کے آپ کے نثری جملوں میں آپ کے گرفتار ہو جائے، وہ باہر نہیں نکل سکتا، جس میں ابن عربی اور شنکر آچاریہ اور آپ کے کیا کہتے ہیں بے دل اور ہیگل شامل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم خوشحال ہیں کہ آپ کے جو ہے لاہور کے لوگ سن رہے ہیں، مگر جاننا چاہیے کہ جب کہ لاہور کے اسٹوڈنٹس نے آپ کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ علامہ اقبال کے پاس گئے ہیں اور کہے ہیں ہم یوم غالب منا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی صدارت فرمائیں، تو اقبال نے کہا دیکھو یہ زمانہ ہے، ابھی پاکستان نہیں بنا ہے، یہ زمانہ ہے جب برٹش راج ہے، ابھی آپ کے بھارت نہیں بنا ہے، یعنی وہ بھارت جو آزاد ہوگا نہیں بنا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا آپ کے غلام آباد کا جو شاعر ہے جس کو آپ غالب کہتے، غلام آباد کہا. دیکھیے ہندوستان کو اس زمانے میں اقبال نے جو لفظ استعمال کیا، آزاد استعمال نہیں کیا، کہا یہ غلام آباد ہندوستان کا جو شاعر غالب ہے جس کو ہر شخص جانتے ہیں. کاش کہ آپ لوگ بے دل کا آپ کے جو ہے فنکشن کریں، کیونکہ بے دل محرک ہے، بے دل آزاد خواں ہے، بے دل سبحان آپ اللہ. کے جو ہے زمان و مکان کا. اسی وجہ سے جب برگاسن کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کہا ہمارے پاس یہ چیزیں حضور نے بھی فرمائی ہیں، ہمارے پیغمبر نے اور ہمارے شاعر نے، اور آ کر اس کے بعد سے جو کتاب لکھی دا برگاسن، تو اب اس نے بتایا کہ جو فلسفہ آپ کے تغیر کا ہے، جب فلسفہ جو زمان و مکان کا ہے، فلسفہ جو آپ کے یوں سمجھیے کہ سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں، کارخانے میں. جس کو اقبال نے سبحان کہا ہے، وہ بے دل سے حاصل کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کے، میں اس طرح توجہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ سب کے ہندی کو جو بدنام کیا گیا ہے، سب کے ہندی کو جو ایک نیچے کی چیز بتائی گئی ہے، سب کے ہندی کے ساتھ جو انصاف نہیں کیا گیا ہے، تو سب کے ہندی کے جتنے بھی شاعر تھے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، لیکن ہمارے لوگوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. دیکھیے جواب دینا پڑتا ہے آپ کو. یہاں جو سب کے ہندی ہے اس میں تجربات جدید اور خیالات باریک اور دور از ذہن کی ترکیبات کی نمائش ہے. اگر میں کہوں یا آپ کے منہ میں یہ 32 آپ کے کیا کہتے ہیں بڑے سخت سفید اور ہڈی کی طرح کے دانت ہیں، تو معشوق سن کے ہنسے گا یہ کیا تعریف ہوئی. اگر میں یہ کہوں یہ دانت ہیں یا موتی کی لڑی ہے تو یہ دل خوش ہو جائے گا. تو کہنے کا انداز وہی ہے. وہ ڈینٹسٹ کہے گا، یہ شاعر کہے گا. ڈینٹسٹ کہہ سکتا ہے دیر از نو آپ کے کیویٹی، وہ اسکیلنگ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شاعر جب کہے گا تو شاعر یہ کہے گا یہ خوبصورت یہ موتی کی لڑی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک لڑی اوپر ایک لڑی نیچے آپ کے جو ہے آپ کے منہ میں ہے، یہ زبان آپ کے جو ہے موتیوں میں گھری ہوئی ہے. تو اب یہ جو کہا جائے گا تو وہ معنویت کے ساتھ اس میں وہ جمالیات بھی آئے گی. تو یہاں پر تحقیقی اور تنقیدی پیمانوں سے جب سب کے ہندی کے شعروں کو دیکھا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب کے ہندی کے شاعروں میں جو چیزیں ہیں، ہاں اس میں بہت سے مسائل ہیں، جیسے اساطیری مسائل،
جیسے آپ کے اسرائیلی مسائل، جیسے آپ کے داستانی مسائل، وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ خود آپ کے بے دل کا سب سے مشہور آپ کے جو ہے شعر ہے کہ شعر اگر اعجاز باشد بھی بلند و پست نیس، یہ لیتے جائیے، بے دل کا شعر ہے، سبحان اللہ، سبحان ہزار اللہ۔ جگہ استعمال کرتے ہیں، نام نہیں لیتے ہم بے دل کا۔ بے دل دہلوی فرماتے ہیں، کیوں ہم دہلوی کہہ رہے ہیں بے دل کو؟ بے دل تو عظیم آبادی ہے۔ بے دل کو دہلوی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بے دل نے 36 سال زندگی دہلی میں کی۔ بے دل کو دہلوی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بے دل دفن ہوئے دہلی میں۔ ہاں، بے دل کو دہلوی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بے دل کے مرنے کے بعد تک 50 سال تک ان کے آپ کے قبر پر انہی کے زمانے میں لکھا ہوا آپ کے مخطوطہ غزلوں کا قبر پر رکھ کر پڑھا جاتا تھا۔ اس میں کون کون شرکت کرتا تھا؟ اس میں سودا نے شرکت کی ہے ہر سال، اس میں عبد الولی سورت نے شرکت کی ہے ہر سال، اس میں آپ کے کیا کہتے ہیں غلام علی بلگرامی نے آپ کے جو ہے شرکت کی ہے ہر سال۔ ہاں، جب مصحفی اپنے تذکرے فارسی گویان میں لکھتا ہے ہاں، کہ بے دل کے مرنے کے 66 سال بعد میں جب گیا تو بے دل کی خبر خراب ہو چکی تھی، بے دل کا گھر ٹوٹ چکا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں، اس لیے ہم بے دل دہلوی کہتے ہیں۔ تو بے دل دہلوی کا شعر یہ ہے، شعر اگر اعجاز باشد، یعنی اگر شعر میں کوئی معجز نمائی اگر ہو، بھی بلند و پست نیس، وہ سبحان بڑا اللہ، اور چھوٹا، وہ چھوٹا نہیں ہے، اونچا اور نیچا، وہ اچھا اور خراب نہیں ہوتا۔ نہیں ہے۔ یعنی ہاں، ہاں، معلوم یہ ہوا پہلے مصرے سے کہ اگر شعر میں موجز بیانی ہے، حقیقت روانی ہے، اس میں گفتار کی آپ کے جو ہے جمالیات ہے، تو آپ اس کو مت کہو کہ یہ بڑا شعر نہیں ہے، یہ معمولی شعر ہے۔ شعر اگر اعجاز باشد بھی بلند و پست نیست، در ید بیضا ہمیں انگشت تھا یک دست نیست۔ دیکھیے سبحان اللہ، جو کمال کرتا ہے بے دل، سبحان اللہ، سبحان نئی اللہ، نئی یہ بیضا۔ تشبیہات لاتا ہے۔ ہر آدمی نے دیکھا، اور ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے کہ اس کا جو ہاتھ ہے، اس کی ایک انگلی چھوٹی ہے، ایک ہاں، ہاں، انگلی ہاں، بڑی ہے، ایک انگلی موٹی ہے، ایک انگلی پتلی ہے۔ تو یہ کہتا ہے بے دل کہ دیکھو، آدمیوں میں سب سے عظیم شخصیتیں انبیاء کی ہیں، اور انبیاء میں بھی عظیم تر وہ انبیاء ہیں جو اولو العزم ہیں۔ ان اولو العزم میں ایک ایسا بھی پیغمبر ہے جس نے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سبحان سے اللہ، بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام دیا گیا کلیم اللہ حضرت کلیم، موسیٰ۔ سبحان اور اللہ، ان کے ہاتھ کا جو معجزہ تھا وہ ید ید بیضا، بیضا تھا۔ تو وہ سبحان ہاتھ بھی، موسیٰ کا ہاتھ جو نبی ہے، جو اولو العزم ہے، جو آپ کے کلیم اللہ ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ایک انگلی چھوٹی، ایک انگلی بڑی، سبحان ایک اللہ، انگلی سبحان پتلی، ایک انگلی موٹی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عظیم ترین شاعروں کے پاس بھی بعض شعر اونچے ہوتے ہیں، بعض شعر نیچے ہوتے ہیں، بعض سبحان شعر اللہ، آپ کے جو ہے۔ تو یہ ایک شعر ہم کو یہ بتا رہا ہے، تو اس میں معنویت نہیں ہے؟ اس میں سبحان اللہ، معنویت ہے۔ اسی وجہ سے 400 سال سے ہمارا یہ شعر چل رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیے آج مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پر تیزی سے آپ کے بات کرنا اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ دیکھیے میرے بات کرنے کا، آپ جانتے ہیں ہمارے جناب صدر جو ہے پروفیسر صاحب اور ہمارے شیر علی صاحب، کہ میں بات کرتا ہوں، میں نکات آپ کو پیش کرتا ہوں جو میرے سینے میں ہیں، تاکہ سبحان یہ اللہ، جو ہے کتاب میں تو یہ پوری چیزیں سلسلے سے آئیں گی۔ ایک بہت اہم پہلے چیز میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بے دل کیا عظیم آبادی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے، اب وہ عظیم آباد سے ہو یا نہ ہو، نہیں، بہت اہم چیز ہے۔ اس وجہ سے کہ بے دل کو اگر آپ دیکھیں، بے دل کی زبان بنگالی تھی، بے دل کی ماں
बंगालन थी। बेदिल के बाप आपके तुर्कस्तान से एक जनरेशन पहले आए थे। हमें मालूम है कि बेदिल जो है, क्या कहते हैं, जो पैदा हुए, इनके जो मामू थे मिर्जा जरीफ, मामू यानी बहन, माँ का भाई है ना। जी। हाँ, तो वो खुद आपके तुर्कस्तानी था, तो जबान तो हासिल कर लेते हैं। जैसे हमारे बच्चे यहाँ पर आपके जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में जहां पर भी रहेंगे, वहां पर आपके ऐसी जबान बात करेंगे कि आप टेलीफोन पर सुन के समझ नहीं सकेंगे कि एक अमेरिकाई बात कर रहा है या आपके जो है क्या कहते हैं किसी आपके इंडियन और पाकिस्तान का जो है बेटा बात कर रहा है। उसकी वजह यह है कि जबान बिल्कुल उसी तरीके से बात की जाती है। तो अब ये जो बेदिल है, ये बेदिल पर लोगों ने बड़ा आपके जो है ये काम लगा दिया कि बेदिल तो 26 तस्करों में इसका जिक्र हुआ है। और ये जिक्र ये हुआ है कि बेदिल जो है, क्या एक बड़ी गलती हो गई। वो बड़ी गलती आपके लिखने में जो मखतूता है खुशबू का, उन्होंने लिखा अकबराबादियुल वतन। असल में मसला यह है, जैसा मैंने कहा पहले भी, जी। कि राजमहल जो बॉर्डर था, यानी बंगाल का और बिहार का, जी। तो वहां एक छोटा सा बस्ती थी, उसका नाम था राजमहल। जब अकबर आजम ने फतह किया वो एरिया, तो उसका नाम बड़ा अकबर नगर। और बेदिल जो है अकबर नगर, बंगाल के और बिहार के जो बॉर्डर है उसमें पैदा हुए। वो अकबर नगर गलती से इस किताब में लिखा गया अकबराबाद। और अकबराबाद जिसको हम आगरे को कहते हैं अकबराबाद, तो अकबराबाद ने जब आपके जो है किया, तो अल्लामा इकबाल ने जब लिखा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, तो उसमें कहा बेदिल ऑफ अकबराबाद। सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा बेदिल अकबराबादी थे। आप जानते हैं, तो पहले तो 6 या 7 अहम तस्करे निगारों ने लिखा, बेदिल तो हिंदुस्तान में ही पैदा नहीं हुए। डॉक्टर साहब, जैसे ये मोहतरमा फरहीन चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से, मुमताज अफसाना निगार हैं। और माशाल्लाह, मोहतरमा डॉक्टर सदफ नकवी ने भी आपके लेक्चर को ज्वाइन किया है, चेयरपर्सन वाह हैं वाह। उर्दू डिपार्टमेंट, फैसलाबाद मुझे यूनिवर्सिटी। मुझे जी मुझे सर। आपके जो है ये इन हस्तियों से आपके जो है मुलाकात का शर्फ है, और बड़ा ममनून हूँ कि इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू जो है क्या कहते हैं इन लोगों के साथ। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे भी कोई भी किताब आती है उससे पहले मैं ये डोल डालता हूँ, ताकि जो है लोगों से मैं और कुछ हासिल कर सकूं। ये मकसद ये भी होता है। तो बहुत ममनून हूँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखिए, कामुसुल मशाहिर की जिल्द अव्वल में निजामी बदायूनी लिखते हैं, बेदिल का असली वतन तुरान था, वो बुखारा में पैदा हुए और निहायत सगीर सनी में जहांगीर के अहद में हिंदुस्तान आए। अब आप बताइए, जहांगीर का इंतकाल 1627 ईस्वी में हुआ है, और उसके 17 साल बाद तो बेदिल पैदा हुए। तो आप देख रहे हैं। तो अब आज का स्कॉलर जब ये पढ़ेगा अहम जी। किताब खामोसुल मशाहिर, तो गलती पे आ जाएगा, ये गलत है। दूसरे जो है डॉक्टर अकबर हुसैन कुरैशी बुरहान दिल्ली में 1963 में लिखते हैं, 1963 में, यानी तकरीबन आपके जो है 70 साल पहले, बेदिल का वतन तुरान था लेकिन पैदा बुखारा में हुआ। गलत है। इसके बाद मीर खुदरतुल्लाह कासिम ने तस्करे नक्श, जो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, जो 200 साल जी। जी। पुराना है, बेदिल को बुखारा की पैदाइश लिखते हैं। ताहिर नसराबादी अपने तस्करे में बेदिल को लाहौरी लिखते हैं कि लाहौर में पैदा हो। अली खुली हिदायत अपने तस्करे रियाजुल आरिफीन में बेदिल की पैदाइश दिल्ली लिखते हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद ने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा कि मुवल्लिद आपके जो है उनकी पैदाइश हिंदुस्तान थी, कोई शहर का जिक्र नहीं किया। अल्लामा इकबाल बेदिल को लिखते हैं
مرزا عبد القادر بیدل آف اکبر آباد یعنی آگرے میں پیدا ہوئے، اور میں نے بندر عباس اس کا بتا دیا۔ اب آپ دیکھیے 12 لوگوں نے جو معتبر ہیں بتایا کہ غلط فہمی یہاں ہوئی، اکبر نگر کو اکبر آباد سمجھا گیا، اور یہاں سے سب سے پہلا جو تذکرہ ملتا ہے وہ غلام حمدانی مصطفی کا ہے۔ عقد ثریا میں لکھتے ہیں بیدل عظیم آباد میں پیدا ہوئے۔ وہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں کہ در بلدہ عظیم آباد از گلستان عدم تماشا گاہ خرامید، یعنی بیدل عدم سے، پیدائش عدم سے، شہر عدم سے گلستان میں آپ کے عظیم آباد کے آئے۔ یہ مصفی نے لکھا عقد ثریا میں۔ بیدل کے سبحان اللہ۔ محقق عبد الغنی نگار 1962 میں بیدل کا مقام عظیم آباد لکھتے ہیں۔ عبد الوہاب افتخار تذکرے بے نظیر میں بیدل کو عظیم آبادی کہتے ہیں۔ جو بیدل کی زندگی میں جو شخص تھا جوان، جو ان کے پاس جاتا تھا شام میں ان کے مشاعروں میں شرکت کرتا تھا، جس کا نام میر غلام علی آزاد تھا، جس نے تذکرہ لکھا ید بیضا، اس میں لکھا فارسی میں بیدل شہر پٹنہ میں متولد ہوئے، اور ہندوستان میں، اس زمانے میں نارتھ امریکہ کو ہندوستان کہا جاتا تھا، جیسے آپ کے پنجاب کو ہندوستان کہتے تھے، دہلی کو ہندوستان کہتے تھے، نیچے کے حصوں کو ہندوستان نہیں کہتے تھے۔ تو اس کے بعد سے وہ ہندوستان میں آئے، یعنی دہلی میں آئے۔ یہ جو ہے نیاز فتح پوری، دیکھیے ہمارے پاس جو علماء ہیں بیدل شناسی، اس میں نیاز فتح پوری بہت بڑے آپ کے جو ہے درجے پر ہیں۔ نیاز فتح پوری ہیں، عبد الغنی ہیں، غازی عبد الودود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عباد اللہ اختر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عبد الغنی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مظہر آپ کے جو ہے ہمارے شاعر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں جمیل مظہری ہیں، آپ جانتے ہیں کہ عظیم آبادی ہیں، شاد عظیم آبادی۔ سب سے اہم بیان تو شاد عظیم آبادی کا ہے کہ انہوں نے یہاں تک کہ بیدل کا نہ صرف یہ بتایا پٹنے کے متوطن ہیں، بلکہ یہ بھی بتایا کہ اگلے زمان لکھتے ہیں شاد عظیم آبادی، اگلے لوگوں سے سنا ہے مرزا بیدل محلے پٹن دیوی میں رہتے تھے، لیکن کسی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ اور اس کے علاوہ علی شیر خان تحفۃ الکرام میں لکھتے ہیں بیدل پٹنہ میں پیدا ہوئے اور دہلی میں زندگی گزاری۔ مرزا بیدل اصل پٹنہ در شاہ آباد وطن گرفتے، اور عابد حسین فریدی اور اختر اونروی بہا لکھتے ہیں کہ بیدل بلدے عظیم آباد میں پیدا ہوئے۔ نتیجہ یہ ہے، کیونکہ میں ہر ایک اپنے کام میں نتیجہ نکالتا ہوں، نتیجہ یہ ہے 26 آپ کے جو ہے ریفرنسز میرے ہیں، ہمارے اسکالرز کام کریں تو شاید 20 ان کو دگارہ ملے، 26 میں سے 12 آپ کے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے بیدل یا ہندوستان میں بھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ باہر پیدا ہوئے، اور 14 جو ہے مستند ذرائع سے کہتے ہیں۔ لیکن جو جملہ خشکو نے لکھا وہ اس وجہ سے آپ کے وہ ہوا کہ اکبر نگر کو انہوں نے اکبر آباد کہہ کر اکبر نگر الوطن لکھنے کے بجائے اکبر آباد الوطن لکھ دیا، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ کیوں ہوا؟ نہ بجے آپ کے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیدل نے اپنے 4 عنصر میں اپنے پورے 80,000 شعر میں کہیں یہ نہیں کہا کہ میں کہاں پیدا ہوا، یہ کہیں نہیں کہا، بلکہ اگر کہتے وہ کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں تو یہ مسئلہ جیسے آپ کے جو ہے ان کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں حل ہو جاتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم آپ کے اس الحمد سے، اس مسئلے کو الحمد یونیورسٹی سے اس کو ہم پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیے بیدل جو ہے عظیم آبادی ہیں، بیدل جو ہیں سب کے ہندی کا بہترین عظیم ترین شاعر ہے۔ بیدل جو ہے خود یہ کہتا ہے کہ وہ فلسفی بھی ہے، وہ عرفانی شاعر بھی ہے، اور وہ وحدت الوجودی ہے۔ وحدت الوجودی یہ ہے کہ
یہ جو بیدل کا خاندان ہے، یہ بیدل کا خاندان مشائخ کا خاندان ہے، قادری خاندان ہے، بیعت کرتے ہیں آپ کے جو ہے یہ اپنے چشتی خاندان ہے۔ تو بیدل نے جس طریقے سے آپ کے بتایا، سب کے ہندی کے بارے میں ہم نے جو بات بتائی، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بیدل کا جو عرش وہ ہے، ایک وہ بیدل کے زمانے میں بڑے عظیم شاعر تھا، یہ سرہندی جو ہے نا آپ کے ناصر علی، جی ناصر علی جو ہے بیدل کے ساتھ، آپ اگر خوشبو کا، یہ خوشبو نے جو یہ لکھا ہے، یہ جو ان کا جس سے ہم بیدل کا استفادہ کرتے ہیں، یہ در حقیقت تذکرہ خوشبو ہے، یہ در حقیقت سفینہ خوشبو ہے۔ سفینہ خوشبو کیا ہے؟ تذکرہ ہے جو 280 صفحے کا ہے، اور 280 صفحے میں سے 45 صفحے تو اس نے آپ کے بیدل پر لکھے ہیں۔ اور پہلا جس شاعر سے شروع کرتا ہے گفتگو، وہ جو ہے آپ کے کس سے شروع کرتا ہے؟ وہ ناصر سے شروع کرتا ہے، ناصر علی سے شروع کرتا ہے۔ تو ناصر علی ہوا یہ کہ ایک شعر ہے بیدل کا کہ نشد آئینہ، نشد آئینہ کیفت ما ظاہر آرائی، جب انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کی صورت وہ ظاہر ہوتی ہے، مگر بیدل کہہ رہا ہے آئینہ میرا نہیں کر سکا۔ نشد آئینہ کیفیت ما ظاہر آرائی، ہماری جو ظاہر آرائی تھی، ہماری جو باہر کی آپ کے جو ہے جو ہمارا جو جسم تھا، ہمارا جو تصویر تھی، اس کو آئینہ جو ہے ظاہر نہیں کر سکا۔ پنہا مندم، دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم پنہا آپ کے جو ہے رہ گئے، پنہا مندم چمانی بچندی لفظ پیدائی، اگر جیسے کہ لفظ تو دکھائی دیتا ہے لیکن معنی دکھائی نہیں دیتے، اس لیے ہم آئینے کے سامنے لفظ کی طرح سے دکھائی دینے لگے لیکن ہمارے معنی جو ہے ظاہر نہیں ہوئے۔ کیا بتا رہا ہے بیدل؟ بیدل یہ کہہ رہا ہے یہ جو ہم لوگ جو ہے نا آپ کے، یہ ظاہری ہم لوگ آپ کے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ آپ جو میری تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تقی عابدی ظاہری ہے۔ آپ تقی عابدی کو کہاں جانتے؟ وہ تو باطنی ہے، وہ تو آپ کے جو ہے وہ تو لفظ دیکھ رہے ہیں، آپ معنی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ نشد آئی نئے کیفیت ما ظاہر آرائی، پنہا مندم چو مانی چندی لفظ پیدائی، کہ اگرچہ کہ لفظ پیدا رہے لیکن جیسا لفظ دکھائی دیتا ہے لیکن معنی دکھائی نہیں دیتے، تو وہ اس طرح سے ہے۔ جب یہ غزل ایک محفل میں، یہ محفل تھی خطب آپ کے، آپ جانتے ہیں کہ سادات بارہا کے جو بڑے بھائی تھے، ایک بڑا بھائی تھا سید عبداللہ اور چھوٹا بھائی تھا سید حسین۔ تو سید عبداللہ جو ہے ان کا خطاب تھا آپ کے جو ہے خطب الملک، خطب الملک جو ہیں وزیر اعظم تھے، تو خطب الملک کی محفل میں انہوں نے دعوت دی تھی، سرہندی بھی آ گئے تھے، یعنی ناصر علی اور یہ۔ تو جب ناصر علی نے، کیونکہ ناصر علی عمر میں بڑے تھے بیدل سے، تو ناصر علی نے جب یہ شعر سنا تو کہا یہ مصرع جو ہے مصرع ثانی محمل ہے، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ معنی پیدا نہیں ہوتے جبکہ معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو جواب دیا بیدل نے کہ حضور جو پیدا ہوتے ہیں وہ بھی تو لفظ ہیں، یعنی کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ دیکھیے فرض کیجئے کہ ہم اگر آپ کے جو ہے ایک لفظ لیتے ہیں جستجو، تو اس کے معنی کیا ہے؟ کوشش۔ کوشش کیا ہے؟ خود لفظ۔ کوشش کے معنی کریں گے آپ تو ہوگا پھر جستجو، تو پھر وہ لفظ ہو جائے گا۔ معنی جو ہے خود لفظ ہو جاتا ہے، جو چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے وہ لفظ ہے، اور لفظ کے معنی جو ہیں وہ بھی لفظ ہیں۔ تو جب بیدل نے کہا کہ معنی تو ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن معنی خود لفظ ہیں، تو خاموش ہو گئے ناصر علی۔
بہت بڑی فلسفے کی گفتگو ہے یہ آپ کے جو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک شعر میں آپ کے جو ہے پیش کیا، اور اسی وجہ سے بے دل کو کہتے ہیں ابو المانا، ہاں 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 معنی کا باپ. ہاں ہاں، ابو المانا. یعنی اتنی آپ کے باریکی ہے. کہتے ہیں بیرون لفظ ممکن نیست سیر عالم معنی. ہاں ہاں یعنی لفظ کے آؤٹر باہر. سائڈ پر آپ معنی کو ڈھونڈ نہیں سکتے. ہاں ہاں اب تک تو ہم کو یہ معلوم تھا کہ ایک لفظ کے ایک معنی نہیں ہوتے بلکہ 500 معنی ہوتے. جیسے اس کے اطراف پڑے رہتے ہیں یہ معنی. جیسے ایک آم کے جھاڑ کے نیچے آم ٹپک کر پڑے رہتے ہیں، اسی طریقے سے ایک لفظ کے معنی اس کے ساتھ جڑے نہیں رہتے بلکہ اس کے اطراف پڑے رہتے ہیں. یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، جو معنی کہاں پر سوٹ ہوتے ہیں. تو بے دل کا شعر دیکھیے، بیرون لفظ ممکن نیست سیر عالم معنی. تو ہاں ہاں معنی کی جو ہے تحقیق اور سیر جو ہے لفظ کے باہر نہیں کر سکتے. کیوں؟ باوریانی رسیدم تا درون پیرہن رفتم. بے دل کہتے ہیں میں معنی پہنچنے کے لیے اس کے بدن، اس کے اریاں بدن تک پہنچ گیا لفظ کے، اور اس کے پیراہن کے نیچے چلا گیا میں. یعنی آپ پیراہن سے لفظ کے معنی نہیں دے سکتے بلکہ آپ کو پیراہن کے اندر جا کر اس کے سبحان اللہ ننگے بدن تک پہنچنا پڑتا ہے تاکہ سبحان معنی کو سمجھ سکے. دیکھ رہے ہیں آپ شعر کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیرون لفظ ممکن نیست سیر عالم معنی با اریانی رسیدم. میں اس کے ننگے بدن تک پہنچا ہوں. تا درون پیرہن رفتم، میں اس کے لفظ کے پیرہن کے نیچے سے چا گیا ہوں اور اس کے اریاں بدن تک پہنچا ہوں. سبحان. یہ ہے معنویت. معنی یہ ہے کہ معنویت جو ہے، دیکھیے یہ ایک سنسکرت میں راجا کنگ کے 200 مترادف ہیں. یعنی 200 لفظ سنسکرت میں ایسے ہیں جس کے معنی جو ہے آپ راجا سے، چودھری سے، بادشاہ سے، شہنشاہ سے جوڑ سکتے ہیں. 200 لفظ. تو معنی یہ ہوا کہ لفظ کی ترجمانی تو ہو سکتی ہے، معنویت تو ہو سکتی ہے، معنی ایک نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے یہ جو سب سے اہم کتاب ہے قرآن کریم، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کی ترجمہ. ترجمانی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں تعریف کرتا ہوں آپ کے، تعریف آپ کے جو ہے رب العالمین کی، تو حمد کا ہم نے اردو میں ترجمہ کیا تعریف، جبکہ تعریف خود لفظ عربی ہے. تو اگر اللہ کو کہنا تھا تو کہتا التعریف للہ رب العالمین. تو اللہ نے الحمد کہا، التعریف نہیں کہا. تو معلوم یہ ہوا کہ حمد کا ترجمہ تعریف نہیں ہے بلکہ حمد کی ترجمانی تعریف کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے مسئلہ. اسی وجہ سے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. جو لفظ جس جگہ پر آ گیا اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہم، کیونکہ غیر زبان ہیں، تو ہم نے مطالب نکالے کہ حمد کو تعریف کر لیں، مگر تعریف جو ہے خود عربی لفظ ہے، تو تعریف خدا نے نہیں لکھا، ورنہ کہتا التعریف للہ رب العالمین، اللہ کی جو ہے تعریف. تو کہنے کا مطلب یہ کہتے ہیں، دیکھیے بے دل اشعار من از فہم کساں پوشندہ من. یہ جو کہتے ہیں کہ بے دل بڑا مشکل شاعر ہے، بے دل خود کہتا ہے کہ میرے اشعار وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. بے دل اشعار من از فہم کساں پوشیدہ من، یعنی میرے اشعار ان لوگوں سے آپ کے جو ہے پوشیدہ ہیں، چون عبارت نازک افتاد رنگ مضمون می شود. جب آپ ایک رنگین کاغذ پر ایک باریک قلم سے اسی کلر کا اگر آپ شعر لکھیں تو شعر کہاں پڑھا جائے گا؟
دیکھ رہے ہیں آپ کیا مطلب کہہ رہا ہے؟ یعنی میں نے اتنے رنگین مضامین آپ کے جو ہے اس صفحے میں باندھ دیے ہیں کہ پڑھنا دشوار ہے، تو وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے میرے اشعار کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مجھے جوش یاد آ رہے ہیں۔ جوش نے کہا تھا لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، سبحان شعر اللہ۔ کو ایسی مت پڑھو۔ ہاں 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 اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ شاعروں کو مشاعرے میں آپ سن تو سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے، اس وجہ ہاں سے ہاں نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی ہاں ایک شعر آپ نے پڑھا، دوسرا اس کے آپ کے سوچ میں، اس کے حفظ میں، اس کے انجوائمنٹ میں، اس کی فکر میں آپ ابھی غرق ہیں، دوسرا شعر نازل ہو جاتا ہے۔ تو شاعر کو آپ سمجھنا ہو تو جیسا اقبال نے کہا، خلوت میں پڑھ میری کتاب، ہاں ہاں یعنی ہاں جب کوئی تیرے پاس نہ ہو تو اس وقت پڑھا تو مجھے سمجھ میں آئے گا۔ تو کہتا ہے جوش، لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو، ڈکشنری کھولو، اس لفظ کے کتنے معنی ہیں، اور الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے مانا، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو۔ یہ جو جوش کہہ رہا ہے، اسی کو 400 سال پہلے بے دل نے کہہ دیا ہم سے۔ بے دل نے کہا کہ لفظ کو جو ہے ویسا مت پڑھو، بلکہ لفظ کی جو ہے کیا کہتے ہیں، ابو المانی کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ لفظ کو اوریانیت تک جاؤ، لفظ کی پوست اور اس کے جو ہے یعنی جس کو بال بکھیرنا کہتے ہیں، وہاں تک جا کے جب سمجھو گے تو تم کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو گفتگو ہوتی ہے کہ لفظ کیا ہے اور لفظ کی دنیا کیا ہے، اور جس طریقے سے آپ کے کہ لفظ ممکن نیست بر معنی نچیدن دقتی، بادہ بردل سنگ بستس الفت مینا منا۔ میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، کہاں تک میں یہ شعر بتاتا رہوں، میں تو صرف آپ کے جو ہے ایک یا دو کیا کہتے ہیں، مشق معنیم بے دل بر طبع آسان نیست۔ بے دل کہتے ہیں میرے لفظوں کو سمجھنا آسان نہیں ہے، مشق سبحان معنیم یعنی میرے لفظ کے جو معنی ہیں اس کو مشق کہتے ہیں، سمجھنے کو مشق کہتے ہیں، تمرین کو مشق کہتے ہیں، اس کو عمل پیرا ہونے کو۔ مشق معنی ام بے دل بر طبع آسان نیست، لوگوں کے مزاج پر، لوگوں کی طبیعت پر، لوگوں کے علم پر، لوگوں کی فکر و فراست پر آسان نہیں ہے۔ سر فرو نمی عورت فکر من با ہر زانو، یعنی ایک جملہ چلتا تھا ہمارے پاس، ایک آپ کے محاورہ تھا کہ جو لوگ سوچتے تھے تو وہ لوگ اپنا سر جو ہے اپنے زانو پر رکھ کر آپ کے جو ہے سوچتے تھے، وہ ایک سوچنے کا اسٹائل تھا۔ تو کہہ رہے ہیں سر فرو نمی عورت، یعنی یہ سر جھکا ہوا جو ہے آپ کے نہیں آتا، فکر من با ہر زانو، ہر زانو پر، ہر گھٹنے پر میرا جو آپ کے کیا کہتے ہیں خیالات کا جو سر ہے وہ جھکتا نہیں۔ معنی یہ ہے، یہی تو باریک بینی ہے۔ کہتے ہیں ہر ایک شخص میرے شعر کو سمجھ نہیں سکتا، اے بسا معنی کی اسنا محرمی ہائے زباں۔ دیکھیے محرم کون ہے؟ محرم وہ ہے جو کسی کے ساتھ، یعنی ہاں ہسبینڈ وائف کا محرم ہے، وائف ہسبینڈ کی محرم ہے، یہ محرمات کا جو مسئلہ ہے۔ تو یہ شعر لیتے جائیے، یہ شعر بے دل کا کمال ہے۔ اے بسا معنی کی اسنا محرمی ہائے زباں، یعنی زبان کی جو نامحرمی ہے، یعنی زبان کیونکہ داخل نہیں ہو سکتی محرم خانے میں، زبان کیونکہ آپ کے جانتے نہیں، آپ زبان کے محرم کم ہوتے ہیں جب آپ زبان کو اوڑھنا بچھونا کریں، زبان کو آپ خاموش اور لغات سے گزاریں، زبان کے ہر لفظ کے معنی سے آشنا ہوں، تو جب جا کے آپ محرم ہوتے ہیں۔ آپ کو زبانی نہیں آتی تو آپ زبان کے محرم کہاں سے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ اے بسا، اے بسا، کیا افسوس کی بات ہے، معنی کے اس نامحرمی ہائے زباں، زبان کی نامحرمی سے کہتے ہیں با ہمیں شوخی مخی میں پردہ ہائے رازمند، میرے معنی جو ہیں، میرے لفظ کے معنی جو ہیں سب پردے میں رہ گئیں، جس طرح سے نامحرم پردے میں رہتے ہیں۔ دیکھیے ہم نامحرم کو تو دیکھ نہیں سکتے،
نامحرم پردے میں رہتے ہیں. اسی طریقے سے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو محرم نہیں بنایا، ہم نے آپ کو اپنا جو ہے اتنا عالم نہیں بنایا، ہم نے اپنی فکر کو اتنی بالیدگی نہیں دی، تو لفظوں کے معنی ہم سے نامحرم رہ گئے. یہ افسوس کی بات ہے. تو یہ بات، یہ کہنے کا جو انداز ہے، جس کی ایک کوشش چھوٹی سی غالب نے کی ہے، یہ انداز آپ کے جو ہے بے دل کا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرا مضمون جو ہے آپ کے خشک ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن بے دل ہے اس طرح کا کہ مجھے آپ کے جو ہے بات یہ کرنا ہے کہ دیکھیے کہ کس طریقے سے سر مضمون تو آپ کا انتہائی خوشگوار ہوتا جا رہا ہے، اور ہم تو یعنی سر دھن رہے ہیں، اور آپ کو جو انداز ہے محبت ہے آپ کی جو سبحان ہے. اللہ. تو اچھا، تو اب ایک چیز پر میں آپ کو جو ہے بتانا چاہتا ہوں، جس پر زیادہ تر ہمارے اردو لوگوں نے آپ کے جو ہے اس کو دیا ہے، اہمیت دی ہے، جس کو میں زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہوں. وہ چیز پیش کر رہا ہوں میں اپنے اسکالرز کو، کہ یہ جو 4 عنصر ہے، یہ جو 21 سال کی عمر، 21 سال کے وقفے میں جب لکھی ہے جی آپ کے بے دل لکھتے ہیں کہ یہ میں نے 41 سال کی عمر میں شروع کی اور 62 سال کی عمر میں ختم کی. اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ اس کو لکھتے ہوئے میں اپنے دوسرے تخلیقی کام میں بھی مگن رہا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی کتاب لے کے چلے، بلکہ 7. اس کے بعد سے لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس میں جو مسائل ہیں، دیکھیے اس میں بعض کراماتی مسائل ہیں. دیکھیے بے دل جو ہیں اللہ والے ہیں، بے دل اللہ والے ہیں، لیکن میں ہوں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں تحقیق کا آدمی. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں ہمارے پاس جیسے یہ درد کی دوائیں ہوتی ہیں نا، آج کل ہمارے پاس درد کی جو دوائیں ہیں 2 قسم کی ہیں. ایک نارکوٹک ہیں جس میں کچھ افیونی اور آپ کے جو ہے اجزاء ملائی جاتی ہیں، جس کو نارکوٹک کہتے ہیں، اور ایک نان نارکوٹک ہیں جس میں ملائی نہیں جاتی. یہ جو دوائیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں ایسی کوئی دوا نہیں تھی ٹیننول کہ آپ کھا لیں کہ آپ کی کمر کا درد ختم ہو جائے، آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ہر چیز جو دی جاتی تھی وہ افیون کا آپ کے جو ہے اس میں چسکا ہوتا تھا. تو وہ اس کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں، میں اسکالر سے مخاطب ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے میڈیکل پروفیسر بھی ہوں، تو اس کو ہیلوسینیٹنگ ڈرگز کہتے ہیں. یعنی جب کوئی شخص بھنگ کا استعمال کرتا ہے، اوپیم کا، افیون کا استعمال کرتا ہے، یا یہ نارکوٹکس کا استعمال کرتا ہے، تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کو ہیلوسینیٹنگ کہتے ہیں. آپ کو یاد ہے 50 کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا کہ علامہ اقبال بیمار تھے. علامہ اقبال نے کہا ایک مرتبہ علی بخش سے، علی بخش مولانا روم کہاں چلے گئے؟ پھر دوبارہ کہا ابھی تو تھے یہاں پر مولانا روم بیٹھے ہوئے، کہاں کے چلے گئے؟ تو اس نے پنجابی میں جواب دیا یہاں پہ اللہ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر فوراً اقبال نے کہا اچھا جانے دو. کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ علامہ کو جو دوا دی گئی تھی اس میں نارکوٹک افیون تھا. وہ افیون کا اثر علامہ کے دماغ پر ایسا ہوا کہ دماغ ایک سچویشن بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہیلوسینیشن، ایک واقعہ بناتا ہے. یہ خواب سے ملتی ہوئی چیز ہوتی ہے جس میں انسان دیکھتا ہے، سمجھ رہے نا آپ کے، بہت سی چیزیں دیکھتا ہے. تو وہ جو علامہ نے دیکھا کہ مولانا روم آئے ہوئے ہیں، وہ کریکٹ دیکھا، اپنے ذہن میں دیکھا، لیکن وہ خیالاتی دنیا تھی. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جب علامہ کے انتقال سے 3 دن پہلے علامہ اقبال کا آپ جانتے ہیں کہ میری کتاب ہے علامہ کی بیماریوں پر، تو علامہ کی جو ہے رنجیت سنگھ نے کہا کہ تمہارے بلغم میں خون دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 2-3-4 دن تمہارے لیے بہت سخت ہیں، یعنی تم 3-4 دن میں ختم ہو جاؤ گے. تو علامہ نے ایک ہی جملہ کہا تھا، مجھے کوئی افیونی دوا نہ دی جائے، میں موت کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. دس از دا ورڈز. سمجھ رہے نا آپ کے جو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ کیفیت خوشکو لکھتا ہے کہ در زمانے جوانی آپ کے
کیا کہتے ہیں شغل مشروب کرتے تھے اور آخری عمر تک آپ کے جو ہے بھنگ کا استعمال کرتے تھے. کون؟ بے دل. دیکھیے اس زمانے کی وہ کیفیتیں ہیں. یہاں پر کسی کو یہ دھندے ہم لوگ جو کرتے ہیں نا آپ کے، میں اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، میں اپنے اسکالرز کو بتا رہا ہوں، بی ویری آنےسٹ. ہر چیز جو ہے آپ کے آنےسٹی سے کام کریں. جو چیز ہے اس میں نہ بدلیں. بدلنے سے ہوگا یہ کہ ہم لوگوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا. سمجھ رہے نا آپ کے جو ہے، اور یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں. جیسے میں بتا رہا ہوں، پروفیسر عطا الرحمن عطا کاکوروی نے نکات بیدل کتاب لکھی. نکات بیدل کتاب میں لکھا کہ عالم شباب میں مشروب و بنگ سے شغل کرتے تھے، مگر بڑھاپے میں ترک کر کے 2 معجون بنام اوجی و موجی نوش کرتے تھے. یہ جملہ لکھا. ہم یونیورسٹی کے میں بات کر رہے ہیں اس وقت. یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ دیانتداری نہیں ہے، یہ ترجمہ میرے اسکالرز کو بہکانے کے لیے ہے. یہاں پر ہمارے معزز آپ کے جو ہے پروفیسر نے لفظ نکال دیا، 2 لفظ نکال دیا. خوشبو نے لکھا در عالم شباب مشروب شراب می کرد، یعنی جوانی کے زمانے میں بے دل شراب پیتے تھے. ترجمے شخص نے شراب کو نکال دیا. دوسرے جو باہر کے لوگ تھے انہوں نے رکھ دیا. یہاں پر اسکالر کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے. صحیح لفظ کیا ہے؟ دیکھیے یہ اللہ بہت بڑا غفار ہے. یہ اللہ جو ہے آپ کے جو ہے بھنگ تو استعمال کرتے تھے. کیوں میں بتا رہا ہوں؟ یہ اس کی سچویشن بتا رہا ہوں، بہت اہم چیز ہے یہ. ہم یہ جو گفتگو کرتے ہیں، یہ گفتگو اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے اسکالرز جانیں اردو ادب جو ہے اس وقت جو ہے بہت سے مسائل کا شکار ہے. ترجمے کا ایک شخص یہ ہے، یا آپ وہ پورا جملہ نکال دیجئے. آپ نہیں کرنا چاہتے، یو ڈونٹ ڈسکس اٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہر چیز کو ڈسکس کریں، نکال دیں. اگر آپ رکھ رہے ہیں تو پھر صحیح ترجمہ کیجئے، لفظ با لفظ کا ترجمہ کیجئے. مشروب کہتے ہیں کوئی چیز جو پینے کی ہوتی ہے. مشروب شراب دبے الفاظوں میں ہمارے کلچر میں جو ہے ایک مرتبہ استعمال ہوا. جی. تو ہوا یہ، داستان کیا ہے؟ داستان یہ ہے کہ بے دل بڑے طاقتور آدمی تھے، چغتائی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، قبیلے برلاس سے آپ کے ان کا تعلق تھا. اسی وجہ سے تو اس زمانے میں 80 سال عمر پائی. 80 سال کس کو ملتے تھے اس زمانے میں؟ 400 سال پہلے. اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ، کسی کی عمر آپ کے 55 سے بڑھتی نہیں تھی. جی بالکل. کیونکہ فوج میں تھے، فوجی بدن تھا. بھنگ کا استعمال کرتے تھے آخری عمر تک، بھنگی تھے. شاگردوں نے بھی لکھا، اور وہ ایک وہاں کا کلچر تھا. یعنی محفلوں میں جو بیٹھتے تھے، حقہ جو پیتے تھے، اس کے بعد بھنگ بھی استعمال کرتے تھے. آج ہمارے پاس یہ چیزیں معروف ہو گئی ہیں، معتوب ہو گئی ہیں، ہم نہیں کرتے. لیکن اس زمانے میں آپ کے جو ہے بھنگ استعمال ہوتی تھی. بھنگ سے ہوتا ہے ہیلوسینیشن، ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. تو اب یہ جو قصے جو آئے ہیں 4 عنصر میں، 12-13 ایسے قصے ہیں جس کو ہم کرامات یا کرشمے تو کہہ سکتے ہیں. آج سائنس کا اسٹوڈنٹ استعمال نہیں کرتا اس پر، بلکہ پوری لائف پہ ان کے نیگیٹو حصہ پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں، جیسے ان کا، آپ جانتے ہیں کہ حافظ نے بھی کہا تھا کہ مجھے جو ہے آپ کے میرے منہ میں تھوڑا سا آپ کے جو ہے لاب دہن ڈالا گیا، اور اس کے بعد سے مجھے جو ہے شعر کی طاقت آپ کے جو ہے آئی. بے دل بھی کہتے ہیں، 4 عنصر میں لکھتے ہیں کہ جب میں اکبر آباد میں تھا اور جب میری عمر 27 سال تھی، تو اس وقت مجھے
خواب میں تجلی ہوئی، ایک کسی نے آ کر مجھے آپ کے کیا کہتے ہیں، وہ پورا قصہ پڑھ لیجئے، آپ کے جو ہے آ کر مجھے یعنی وہ چیز عطا کی کہ میں شعر گوئی میں اس موقع پر پہنچا ہوں، یعنی تجلی ہوئی ان کو، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آ کر ان میں وہ چیز ڈالی جس کی وجہ سے ان کو شعر گوئی آپ کے جو ہے ان کی بڑھنے لگی۔ تو یہ اعتراف جو ہے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو کیفیت ہوتی ہے ہیلوسینیشن کی، تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے مختلف کرشمے جو انہوں نے بیان کیے کہ میں نے ایک آدمی کی انگلی پر آپ کے ایک دعا پھونکی اور وہ آپ کے جو ہے اس کے کان میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مریض کے جب وہ ہاتھ ڈالا تو وہ آپ کے جو ہے جن نکل کر بھاگ گیا۔ تو ایسے کوئی 13-14 واقعات جو وہ لکھ رہے ہیں چار عنصر میں، جس میں وہ خود چشمدید گواہ ہیں، یہ ہیلوسینیشن ایفیکٹ ہے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے، تو یہاں پر آپ کو حق ہے کہ آپ اس کو یا چاہتے ہیں آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو قبول کریں، یا اگر نہیں چاہتے تو اس کو قبول نہ کریں۔ ہمارا مقصد جو ہے بے دل فہمی میں یہ ہے کہ بے دل کے اخلاقیات سے، بے دل کی انسانی خطروں سے، بے دل کی جو آج کی دنیا کی ضرورت ہے اور بے دل کی جو شاعری ہے، ان چیزوں کو آپ کے جو ہے بیان کریں۔ ہم کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے چچا خلندر جب کسی بچھو پر آپ کے جو ہے سایہ ڈالتے تھے تو بچھو رک جاتا تھا، اور اگر سایہ زیادہ کنٹینیو کرتے تھے تو بچھو جو ہے تڑپ کر مر جاتا تھا، یا ہم ان کے چچا جو ہیں انگلی سے یا فاتح کہہ کر خفلوں کو کھول دیتے تھے، یا یہ جو مبالغے کی چیزیں پیش کی گئی ہیں چار عنصر میں۔ دیکھیے پروفیسر صاحب، میرا مقصد یہ ہے کہ تصویر کے دونوں رخ پیش کروں تاکہ ہمارا اسکالر بہت نتیجے سے پہنچے، بلکہ سکے کا تیسرا رخ جو ہے، جو اس کا مارجن ہوتا ہے، وہ بہت اہم ہوتا ہے، اسی سے کھرا اور کھوٹا پہچانا جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ 10 آدمیوں کا کھانا اکیلا کھا لیتے تھے، خوشبو نے مبالغہ بہت کیا ہے، خوشبو نے بھی مبالغہ کیا ہے، 10 آدمیوں کا کھانا کھا لیتے تھے، 4 سیر گھی جو ہے، 5 سیر گھی گرم ایک وقت میں پی لیتے تھے، گھوڑے کی عیال کو ہاتھ میں پکڑ کر آپ کے جو اٹھا لیتے تھے، گھوڑے سے تیز جو ہے آپ کے جو ہے بھاگتے تھے، واقعہ بیان کیا۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو 4 عنصر میں لکھی گئی ہیں، اس کو آپ لوگ ایز اے ہیلوسینیشن ایفیکٹ لیجئے، جو انسان کی ایک فکری کیفیت ہے، یہ کہہ کر میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، اور اس پر توجہ زیادہ مت کیجئے، بلکہ توجہ اس پہ کیجئے کہ معنی سازی کیا ہے اور معنیوں پر۔ تو یہ کیوں میں نے کہا؟ میں نے اس وجہ سے کہا کہ اس سے ہماری اردو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ شاہ کمال نے کیا کیا۔ جو اللہ والے لوگ ہیں، 8 اللہ والے لوگ ہیں جن کا ذکر 4 عنصر میں بے دل نے کیا، یعنی رانی ساگر میں ان کی ملاقات شاہ ملوک سے اور شاہ عالم سے، اڑیسہ کے کٹک میں ان کی ملاقات آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں قول الہی سے، جو اڑیسہ کے مرشد تھے، یا دہلی میں ان کی ملاقات شاہ کابلی سے، یا آپ کے رانی ساگر میں ان کی ملاقات شاہ فاضل سے، یا اور ایک شاہ صاحب تھے شاہ ابو الفضل۔ یہ سب اولیاء اللہ والے، قلندر، ملنگ، مجذوب، جو بھی نام دینا چاہتے ہیں دے لیں، ہر ایک کے ساتھ ایک ایک واقعہ ہے۔ وہ ایک کشتی سے جو ہے آپ کے سفر کر رہے ہیں، یک آزاد یک شاہ صاحب تھے، بے دل بیٹھا ہوا ہے اس میں، تو اس کے پاس ٹکٹ نہیں تھا، یا اس کے پاس پیسے اس نے نہیں دیے، اس نے کہا کہ پیسے دو، تم اس کشتی میں سفر کر رہے ہیں بنارس کے قریب۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ کیوں آئے ہمارے اس میں، تو غصے سے انہوں نے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں چھلانگ لگا دی پانی میں، اور وہ پانی پر بیٹھ گئے، اور وہ بیٹھتے ہوئے آپ کے چلتے ہوئے پانی پر آپ کے جو ہے نکل گئے۔ بہرحال ایسے واقعات۔ بے دل فہمی یہ ہے
کہ بے دل کے جو معنویت کے مسائل ہیں، بے دل کے جو اخلاق کے مسائل ہیں، اخلاقیات کا آپ کے جو ہے بے دل عظیم شاعر ہے۔ آج اس دنیا میں 21ویں صدی میں، آج اس گلوبل ویلیج میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم مارس پہ پہنچ رہے ہیں، ہم چاند پر پہنچ رہے ہیں، ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، اخلاق میں ہم پائن ترین اور ذلیل ترین حدوں تک آپ کے جو ہے حیوان سے زیادہ ذلیل ہو چکے ہیں۔ اخلاق کی بات ہے۔ یہ جو عربی لفظ ہوتے ہیں نا آپ کے جو سے حرفی، جیسے خے لام قاف، خلق، تو اگر اس کے زیر دیا جائے تو خلق جو ہے، خلق کے معنی ہے شکل و صورت، خلقت جس سے کہتے ہیں۔ یہ جمادات ہے، یہ نباتات ہے، یہ حیوانات ہے، یہ انسان ہے، یہ تقی ہے، یہ نقی ہے، یہ محمد ہے، یہ شفیع ہے، یہ جو صورتیں ہیں خلقت کی، اس کو کہتے ہیں خلق۔ اگر اس پہ پیش لگاتے ہیں آپ تو یہ بنتا ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، خلق کہتے ہیں کیریکٹر کو، خلق کہتے ہیں ذہنی طاقت کو، خلق کہتے ہیں جو آپ کا اخلاق ہے۔ اخلاق آپ دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھیے، خلق سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ اچھی خوبصورت صورت رکھتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اچھی کوٹھی رکھتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اچھی آپ کے جو ہے خاندان رکھتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اچھا جو ہے آپ کے زمین اور رکھتے ہیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو خلق سے انسان کو آرام ملتا ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ آرام اور سکون میں ایک ہی فرق ہے۔ تو خلق جو ہے، میں اس وجہ سے آ رہا ہوں، بہت بڑے ٹاپک پہ آ رہا ہوں میں بے دل کے۔ تو بے دل یہ کہتے ہیں، بے دل نے، دیکھیے بے دل کے کلام میں 75 نکات ہیں، یعنی بے دل کا جو نثری کلام ہے، اس طرح سے سن لیجئے کہ بے دل کا نظم میں تو ہم نے بتایا 1 کم 80,000 شعر ہیں، لیکن بے دل کی جو نثری چیز ہے، 4 آپ کے جو ہے عنصر، 4 عنصر میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ بے دل نے چند جملوں میں بہت مارکۃ الآراء، بہت عظیم میسج دیا ہے، اس کو کہا ہے نکتہ۔ تو وہ نکات جو ہیں ان کی تعداد 74 یا 75 ہے۔ یہ نکات پر گزشتہ 250-300 سال مدرسوں میں علماء نے کافی آپ کے جو ہے بحث کی ہے۔ تو وہ نکات جو ہیں، ایک تو نکات ہیں، ایک واقعات ہیں، ایک اشارات ہیں، اور ایک رخات ہیں یعنی خطوط۔ تو 75 جو نکات ہیں اس میں سے ایک نکتہ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو ہم پہلے یہ سمجھ گئے کہ جو قوت ہے ذہن کی، جس کو خلق یا جہاں سے اخلاق ہوتا ہے، اخلاق کا تعلق آپ کو دوسرے آدمی سے، میرے اور آپ کے درمیان پروفیسر شیر علی صاحب اخلاق ہی ہیں کہ میں کس طریقے سے آپ سے پیش آ رہا ہوں۔ یعنی جو چیز آپ سے مربوط ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں دیکھیے ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ خلق جو ہے، یعنی یہ جو چیزیں محسوسات سے، یہ آپ کے حواس خمسہ سے، یہ آپ کی سائنس سے جو چیزیں آپ کے درک کی جاتی ہیں، جو چیزیں آپ کی جانی جاتی ہیں، وہ جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کے مادی چیزیں ہیں، جس سے ہم کو، ہمارے جسم کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خلق سے شکل و صورت کی بناوٹ اور جسم منظور ہے، اور خلق جو ہے ایک ایسی کیفیت ہے جو آپ کے عادات اور جو آپ کی ذہنی کیفیات اور جو آپ کی باطنی قوت کی چیز ہے۔ پیغمبر اکرم کو کہا گیا کہ امی ہیں، کیونکہ خلق جو ہے اکتسابی ہے، اس میں حکمت اور علم شامل ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو پیغمبر کو کہا گیا یہ امی ہے، انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن جب خلق کی بات آئی تو کہا انکا لال خلق العظیم،
یعنی پیغمبر اکرم کے خلق کی آپ کے تعریف کی گئی. تو یہاں پر ایک نقطہ رکھا بے دل نے, یہ میں تمہید بیان رہا. نقطہ کیا ہے بے دل کا؟ بے دل کا نقطہ یہ ہے کہ جو ان کے 4 عنصر میں شامل ہے. بے دل کہتے ہیں کہ معرفت علم و حکمت سے حاصل ہوتی ہے جو اکتسابی ہے, اور کریمی جو روح کا جوہر ہے. تو کہتے ہیں معرفت کا تعلق جسم سے ہے, اور یہ جو کریمی ہے اس کا تعلق ذہن سے ہے. کریم عارف سے برتر ہے. دیکھ رہے ہیں ہم کیا مشکل, یعنی جو شخص معلم اخلاق ہے وہ ایک عارف اور ایک قلندر سے, ایک حکیم سے, ایک سائنٹسٹ سے بالا تر ہے. سبحان کہتے اللہ, ہیں سبحان اللہ. کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو وہ سبحان کہتے ہیں, تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خلق کا عموماً فائدہ اسی شخصیت کو اور اسی فرد اور موجود کو ہوتا ہے, جبکہ خلق نہ صرف باطنی پاکیزگی اور نفس کی طہارت میں کار فرما ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور بتایا کہ خلق معرفت سے بہتر ہے, چنانچہ کریم کا رتبہ عارف سے بلندتر ہے. معرفت کا سروکار علم و حکمت سے ہے, جبکہ آپ کے کیا کہتے ہیں خلق کا جو ہے ایک جوہر اور اس کا روح سے تعلق ہے. آخر میں اس کے بعد کہتے ہیں پیغمبر اکرم امی تھے, لیکن قرآن میں جو حضور کی تعریف کی گئی ہے وہ ان کے اخلاق ہیں, نہ ان کی آپ کی معرفت. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمال, ایک نقطہ میں نے پیش کیا. سبحان اللہ. یعنی بے دل شناسی اس وجہ سے ضروری ہے, بے دل شناسی اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, وہ کہتا ہے مجو تمکین اعلی فطرت ازدو ہمتاں بے دل, یعنی تم جو ہے مت جستجو کرو, مجو یعنی جستجو مت کرو, تمکین اعلی فطرت ازدو یعنی تم وہ اخلاق, وہ کیریکٹر جو اعلیٰ فطرت بڑے لوگوں میں, جو آپ کے اعلیٰ فطرت لوگوں میں ہیں, ازدو ہمتاں بے دل, یہ گرے ہوئے تھرڈ کلاس لوگوں میں تم ان کو تلاش مت کرو. کیوں؟ سبات رنگ انجم نیس گلہائے زمینی راہ. دیکھو یہ تاروں کی جو روشنی ہے جو آسمان میں ہے یہ ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ رہے گی. تو جو عظیم شخصیتیں ہیں ان کا کیریکٹر ہمیشہ سے وہی رہے گا, لیکن سبات رنگ انجم یعنی جو رنگ ہے, یہ چمک جو تاروں کی ہے, اس کا سبات نیس گلہائے زمینی راہ, یہ زمین کے جو پھول تم دیکھ رہے ہو یہ آج کھلتے ہیں کل ختم ہو جاتے ہیں, یہ کل خاک میں مل جائیں گے. یہ دون ہے, یہ معمولی چیزیں ہیں, یہ چھوٹے لوگ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ جو شعر ہے کہ مجو تمکین اعلی فطرت ازدوں ہمتاں بے دل, سبات رنگ انجم نیس گلہائے زمینی راہ. گلہائے زمینی جو ہیں یہ خاک میں پیدا ہونے والے, یہ خاک سے اٹھنے والے جو پھول ہیں, ان کی خوشبو, ان کی رنگت 2 دن کی ہے, ختم ہو جائیں گے, کیونکہ یہ دو فطرت ہیں. یہ لوگ پستی کے مائل ہیں, یہ لوگ آپ کے خاکی ہیں, یہ لوگ آپ کے جو ہے فنائی ہیں. لیکن جو بڑے لوگ ہیں, جو آسمان صفت ہیں, جو آپ کے اعلیٰ فطرت ہیں, وہ تاروں مانند ہیں. ان کی چمکاہٹ, ان کی دمک, ان کی چمک, ان کی روشنی جو ہے قیامت تک باقی رہے گی. تو یہ جو شعر ہے, یہ شعر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مادہ پرست کو بے دل ملا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دیکھو کس طریقے سے. اور اس زمانے میں, جس زمانے میں آپ کے جو ہے ایک شعر آدمی کے قتل کا پروانہ بن سکتا تھا, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے,
اور اورنگزیب آپ کے جو ہے داراشکوں کو قتل کر چکا ہے، باپ کو آپ کے جو ہے قید کر چکا ہے. کہا ہر چند با عدل دین حق رہبر بود، اگرچہ کہ یہ جو دین حق ہے اس کا جو رہبر ہے عدل ہے، عدالت ہے. جہد علماء پیروئے حکم زر بود، اس زمانے میں بھی ہمارے عالم جو ہیں وہ غلام تھے سونے اور چاندی کے. سلطان ہرگاہ ریخت خون پدرش، جب کبھی سلطان نے اپنے باپ کا خون بہایا، گفتند جہاد کر دے اون کافر بود. تو مولویوں نے کہا کہ سلطان نے جہاد کیا ہے کیونکہ اس کا باپ کافر تھا. دیکھ رہے ہیں آپ کے مسئلہ جی کیا کہہ رہا ہے بے دل؟ بے دل یہ بتا رہا ہے کہ مذہب کو استعمال مت کرو، کیونکہ مذہب وہ بعد میں بات کرتا ہے کہ اگر تمہارے باپ جو ہیں کیا کہتے ہیں کافر بھی ہے تو اس سے سنبھل کے بات کرو، اس کا سبحان احترام کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارا آپ کے جو ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے یعنی بے دل جو کہتے ہیں کہ بے دل بدوروز وہم مغرور مباش. اے بے دل، جی یہ جو دو روز کا وہم ہے، دیکھیے دنیا کو وہ اصل بھی نہیں جانتا بلکہ وہ کہتا ہے ایک گمان ہے کہ زندگی کر رہا ہے. تو بے دل بدو روز وہم مغرور مباش، تو مغرور مت ہو یہ 2 دن کی زندگی پر. بنیاد تو نیستی ہس معمور مباش، تیری بنیاد جو ہے نیستی پر یعنی آپ کے عدم پر بنائی گئی ہے، زیادہ تو اس پر ساختمان، اس پر آپ کی عمارتیں مت بنا، یعنی بنیاد ہی نہیں ہے تیری. بے دل بدوروزہ وہم مغرور مباش، بنیاد تو نیستی اس معمور مباش. ہر چند ابدال و خطوب و غوثت خوندن، اگرچہ کہ ہر چند تجھ کو دنیا کہے کہ تو ولی کامل ہے. ابدال کے معنی کیا ہے؟ ابدال کے معنی ولی کامل. ہر چند ابدال و خطب کے معنی کیا ہے؟ خطب کے معنی ولی کے ہیں. خطب کا سیارہ جو نکلتا ہے، جو سینٹر ہوتا ہے، محور ہوتا ہے، اس کو خطب کہتے ہیں. تجھے اگرچہ کہ ولی کامل کہیں، تجھے محور اولیاء کہیں، وہ غوثت خوندن یا تجھے مشکلات حل کرنے والا کہیں. ہر چند ابدال و خطب و غوثت خوندن از خاک بہیں غبار مسرور مباش. یہ خاک کی اڑتی ہوئی غبار ہے، تو خاکی ہے، زیادہ خوش مت ہو، کیونکہ یہ سب آپ کے غبار بیٹھ جائے گا. یہ سب آپ کے یہ دھول ہے تیرے اطراف جو تجھے چڑھا رہے ہیں لوگ، جو تیری تعریف کر رہے ہیں، یہ لوگ ختم ہو جائیں گے. دیکھیے یہ ہے بے دل. تو ہم لوگ تو جو ہے ڈاکٹر صاحب ہر روز مولانا روم کے، علامہ اقبال کے، حافظ شیرازی کے، انیس کے، میر تقی میر کے، دوسرے شاعروں کے شعر پڑھتے ہیں اخلاقیات کے. دیکھیے حافظ نے جو کہا تھا کہ واعظاں کی جلوہ بر محراب و ممبر می کند. یہ واعظ لوگ جو ہیں آپ کے جو ہے ممبر پر اور محراب میں جا کے بڑے زبردست واعظ دیتے ہیں. چون بخلوت می روند کار دیگر می کند، جب جاتے ہیں خلوت میں تو جا کے جو ہے کچھ اور دھندے کرتے ہیں، کچھ اور کام کرتے ہیں، یہ ہم لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں. تو بے دل نے ایک زبردست جملہ کہا ہے، بے دل کا نقطہ پیش کر رہا ہوں. دیکھیے یہ میں نے جیسا کہا نا کہ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے، ہماری گفتگو آپ کے تھوڑا سا خشک ہو رہی ہے، لیکن میں ٹھیک کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کچھ چیز پہنچے. بے دل کہتا ہے واعظ بے عملاں واجب است نہ شنیدن. واجب یہ ہے کہ جو بے عمل واعظ ہیں، جو بے عمل ناصح ہیں، جو خود عمل نہیں کرتے اور ہم کو واعظ دیتے ہیں، اس کا نہ سننا واجب ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کہنے کا انداز دیکھیے، سننا نہ سننا کہ واضح بے عملاں واجب اس نہ شنیدن، یعنی اس کا جو ہے واجب. وہ کہتے ہیں بے دل جو ہے ایک نقطے میں کہتے ہیں کہ بھائی تو کیوں واز کیوں کر رہا ہے؟
تو پہلے جا اپنی آپ کو جو ہے ٹھیک کر، اپنے آپ کو واز دے. اگر تیرے پاس کچھ وقت ہے تو اپنی کو سمجھنے، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خرچ کر. اگر تیرے ناخن آپ کے بڑے ہوئے ہیں تو لوگوں کا دل خراش کرنے سے پہلے جا کر اپنی گراہیں اس ناخنوں سے کھول. یہ میں آپ کے اردو ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے بے دل کا. بے دل یہ کہہ رہا ہے کہ منہ نہ کھول آپ کے جو ہے، یعنی کیونکہ یعنی یہ چیزیں ضرورت اس چیز کی ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ کیا ہوا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے دل یہ جو آپ کے جو ہے کہتا ہے کہ ہلو، ہاں جی، بے دل یہ کہتا ہے کہ منو ماں ہرچ دورت رغبتی وہ نفرتی دورت. میں اور تو، میں اور ہم جو کچھ رکھتے ہیں وہ یا نفرت ہے یا محبت ہے. منو ماں ہرچ دورت رغبتی وہ نفرتی دارت، جہاں نے واز است لیکن گوشے میں یابد نصیحت را. یہ دنیا جو ہے یہ خود ایک کھلا واز ہے، مگر اگر تو سنے تو. کہنے کا مطلب یہ ہے یہ کائنات جو ہے، یہ درخت، یہ جمادات جو بازو بازو رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں لڑتے بلکہ محبت اور وہ کرتے ہیں. یہ حیوانوں کو دیکھو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اگر تو گوش رکھتا ہے تو سن سکتا ہے کہ پند و نصیحت کا راستہ جو ہے کھلا ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ منو ماں ہرچ دورت رغبتی وہ نفرتی دورت، جہاں وازس، یہ جہان جو ہے یہ خود آپ کے کھلا ہوا واز ہے، کھلی ہوئی نصیحت ہے کہ ولیکن گوش میں یابد نصیحت را، کہ گوش جو ہے سننے کی تو طاقت پیدا کر. تو یہ جو ہے کہنے کا مطلب یہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں آج کے لیکچر کو وائنڈ اپ کریں گے. ہمارا ہم ٹائم 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب کے ہندی جو ہے، اور سب کے ہندی میں معنویت، اور سب کے ہندی میں اخلاق سازی، سب میں ہندی میں بے دل کے پاس جو حقوق انسانی، اخلاق سازی اور جو دنیا کو سمجھنے کے راستے بتائے گئے ہیں اس پر بات چیت کی گئی، اور 2-4 چیزیں جو نکات میں تھیں وہ بیان کی گئیں. ہر ایک لیکچر میں جو چیز پیش کی جائے گی دوسرے لیکچر میں اس سے آپ کے جو ہے فائدہ اٹھایا جائے گا. لیکن اب ہمارا مقصد جو ہے جرنل طور پر بات چیت کم ہوئی ہے، تقریباً ختم ہوئی ہے. اب اس کے بعد سے ہماری جو گفتگو ہوگی وہ بے دل کی غزلوں پر، بے دل کی مثنویوں پر، بے دل کے نکات پر، بے دل کے اشارات پر، اور بے دل کا جو طریقہ کار ہے شاعری کا اور ان کی مشاہروں کی جو نظمیں ہیں اس پر بات چیت رہے گی. تو آج کی گفتگو آپ کے جو ہے تقریباً بہت کچھ یعنی یوں سمجھیے کہ اسکالرشپ بات تھی. تو اس وجہ سے یہ چیزوں کو میں چاہتا تھا کہ آپ تک پہنچ سکے. کہ بہت بہت ممنون، بہت ممنون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاضرین و ناظرین مکرم، آپ قابل احترام ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا بے دل فہمی کے حوالے سے دوسرا لیکچر سماعت فرما رہے تھے، اور میں یہاں پر یہ گزارش کرتا چلوں کہ اس وقت کوئی 700 سے زائد ناظرین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آن لائن جڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور جن میں کچھ ایسے سینئر ہیں احباب ہمارے، کچھ ایسے ہیں جن کے نام لے کے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مثلا اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور سے ڈاکٹر انور علی ہمارے ساتھ ہیں. اسلام آباد میں بہت ہی ممتاز نظم کے شاعر ہیں جناب انوار فطرت صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ لیکچر یعنی ہمارے ساتھ سن رہے ہیں. محترمہ ڈاکٹر
सदफ नकवी तो हमारे साथ यहाँ पर हैं, लेकिन इनकी एक कुलीग हैं मोहतरमा डॉक्टर बुशरा इल्मुद्दीन, वो भी आपका लेक्चर सुन रही हैं यहाँ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलीजियस स्कॉलर्स हैं प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल इस्लाम अस्करी, वो सर सुन रहे हैं। हमारे दो बहुत ही मोहतरम रफ़ीक कार हैं, डॉक्टर आबिद सियाल साहब और डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ कमाल साहब, वो यानी हमारे साथ हैं। इकबाल एकेडमी लाहौर के जो डायरेक्टर हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ रफ़ीकी साहब, वो हमारे साथ शरीक हैं। और इसी तरह पेशावर यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी स्कॉलर हैं जिनका पीएचडी का वाइवा इस खाकसार ने लिया था, और उनका पीएचडी का मकाला यानी अब्दुल कादिर बेदल के हवाले से ही है। हम उनसे ये गुजारिश भी करेंगे कि वो हमें यानी ऑनलाइन भी ज्वाइन करें। इसी तरह एक नौजवान शायर हैं इस्लामाबाद के जनाब नासिर मंगल साहब, वो भी हमारे साथ हैं। बहावलपुर से मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर अजरा लियाकत हमारे साथ हैं। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी कराची की पीएचडी स्कॉलर्स हैं अफशां सहर और फारिया सदीकी। और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मोहतरमा डॉक्टर सुमेरा अकबर और मोहतरमा सलमा रानी भी हमें सुन रही हैं। इस तरह बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। डॉक्टर साहब ने जो अपने लेक्चर में आज जो अहम निकात, कुछ चीज़ें मैंने, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, वो मैं दोबारा उसका खुलासा पेश करता हूँ। एक तो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि यानी डॉक्टर साहब ने अपनी गुफ्तगू में जो अब्दुल कादिर बेदल के हवाले से जो तहकीकी अगलात हैं उनकी निशानदही की, उनकी सवाने हयात के हवाले से, और मुस्तनद माखज़ के ज़रिए से जो डॉक्टर साहब की तसनीफ़ बेदल फ़हमी के हवाले से आ रही है, उसमें यानी मुस्तनद माखज़ के ज़रिए से यानी सवाने हयात को मुरतब किया गया है। और तकरीबन कोई 35 के करीब अहम तस्करों के रेफरेंसेस हैं जो यानी डॉक्टर साहब इस तसनीफ़ में आ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब की ज़ाहिर गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुत सारी जिहाद होती हैं उसकी। तो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, डॉक्टर तकी आब्दी साहब के यानी जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में और जो मगरबी दुनिया, उसमें जो मखतूतात हैं वो ज़ाया, उनका ज़िया हो रहा है, तो उनको यानी इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये वक्त की आवाज़ है। मगरब इस हवाले से मगरब का इम्तियाज़ है कि वो इन जो इल्मी ज़ख़ीरे हैं, ख़जाने हैं, उनकी अहमियत को मगरब समझता है। और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया, यानी कि हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में ये कल्चर है भी, लेकिन उसको मज़ीद मुस्तहकम करना चाहिए कि जो मुख्तलिफ जो मुहक्किकीन और नाकिदीन और प्रोफेसर साहिबान जो हैं रिटायर्ड जब होते हैं, तो उनको दोबारा, जिस तरह एक कंसेप्ट है प्रोफेसर एमेरिटस का, तो जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िकरिया साहब हैं, इस तरह यानी ज़्यादा यानी लोगों को इंगेज किया जाए इस हवाले से, जो इस तरह के जो इल्मी काम हैं उन पे काम कर सकें, यानी मखतूतात की तदवीन और उन चीज़ों को सामने ला सकें। डॉक्टर साहब का जो खुतबा होता है, लेक्चर होता है, वो ज़ाहिर है बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ अंदाज में यानी गुफ्तगू फरमाते हैं। और खुसूसन जो डॉक्टर साहब का जो एक जज्बाती अंदाज है, वो यानी मुसलसल, हम तकरीबन 2 घंटे हमें हो गए हैं, लेकिन हम यानी माशाल्लाह मैं तो ज़ाती तौर पर यानी 2-4 घंटे मजीद भी बैठ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर सदफ को थोड़ी सी नींद आ रही थी और डॉक्टर आमिर सुहैल साहब को, इसलिए। और डॉक्टर तकी आब्दी साहब जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो यानी उसकी इतनी जिहाद होती हैं, खुसूसन शायरी का, यानी आपकी गुफ्तगू से, आपके तौसील लेक्चर से जो शायरी का जो एक ज़ोक फरमा रहे थे, यानी वो इकबाल का शेर यानी आया कि अगर हो ज़ोक तो खलवत में पढ़ ज़बूर अजम, फ़ुगाने नीम शबी बेनवाए राज नहीं। तो डॉक्टर साहब हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके, और अब मैं गुजारिश करूँगा काबिल एहतराम डॉक्टर सदफ नकवी साहिबा से कि अपने एक तासुर पेश करें, जो आपने डॉक्टर साहब का जो फ़िक्र अंगेज़ खुतबा सुना है, तो प्लीज़ अपने तासुरात से हमें नवाजें जी। और हमें ये तो माफ भी बहुत करें कि शुक्रिया। हमने हमें माफ भी करें कि मैंने बहुत वक्त लिया आपके जो है। नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ 1 घंटा बात करूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर सुन के। तो आप तो बेदल के हवाले से कह रहे थे, तो मुझे तो आपकी गुफ्तगू गंजीना ईमानी का तिलिस्म लगी जनाब जी। तो माशाल्लाह जिस तरह से अभी खुलासा भी पेश कर दिया, मैं शुरू से ही आपके साथ थी, पूरा लेक्चर मैंने सुना है। और मखतूतात के हवाले से जिस तरह, तो उसमें भी ये है कि कारवां सालार आप हूँ, यानी आप ही हमारी रहनुमाई करें ताकि
हम अपने यानी बेशक प्रोफेसर्स को तो है, लेकिन जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो भी टीम की शक्ल में इन पे काम कर सकते हैं, लेकिन रहनुमाई की आपकी तरफ से जरूरत रहेगी। और जिस तरह से आपने बेदल की अखलाक के हवाले से और बाकी जो जिहाद है उन पे बात की है, तो सर माशाल्लाह जी बहुत अच्छा। और डॉक्टर शेर अली ने ये सिलसिला जो शुरू किया है, माशाल्लाह ये जी जारी रहे। और इस तरह से ये स्कॉलर्स के लिए बहुत खूबसूरत और बड़ा इल्मी प्लेटफॉर्म है। डॉक्टर आमिर सुहेल से मुलाकात हो गई इसी बहाने, उनकी खिदमत में सलाम है। तो सर अब आपका इंतजार है, अक्टूबर नवंबर आने वाला है, फैसलाबाद और इस्लामाबाद को हाजिर कब हाजिर आप रौनक बख्श रहे हैं। जरूर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया सर। इंशाल्लाह बहुत। इंशाल्लाह। हमारे साथ मुमताज़ अफसाना निगार मोहतरमा फरहीन चौधरी भी शरीक हैं, हम उनके भी बेहद शुक्रगुजार हैं। शायद कोई नेट का इशू है, उनका माइक ऑन नहीं हो रहा। मैं आखिर में काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर आमिर सुहेल साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ वो ज़ाहिर ख्याल फरमाएं। बहुत मामून। जनाब बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी डॉक्टर शेर अली साहब। आज का जो तोसीही लेक्चर है आबदी साहब का, मैं इसको देख रहा हूँ बेदल के निज़ाम में फ़िक्र के हवाले से, कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने आम बोलचाल के अंदाज में, बड़े आसान पहराए में, समझाने वाले उसलूब में इतनी कीमती बातें हम तक पहुँचाई हैं कि मैं नहीं समझता कि बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद भी हमारे पास इस तरह का एक रास्त नुक्ता नज़र जो है वो बेदल के बारे में कोई वजह हो सकता था। मैं तो इस हवाले से पहले आबदी साहब का इंतहाई शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी रोशनी दी है बेदल फहमी के हवाले से। और आबदी साहब की बात से मुझे एक और चीज़ की तरफ भी मेरा ध्यान जाता है कि बेदल, मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल जो आजकल के हमारे जदीद तस्वुरात हैं, खास तौर पर जिस तरह आबदी साहब ने मानी की बहस के हवाले से कुछ निकात उठाए हैं, उस तरह तो बेदल बिल्कुल मुझे 2024 का एक मुफक्किर नजर आता है। क्योंकि आजकल जब हम लिसानियात के मोबाइल्स पढ़ते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मींस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग्स, कि माने किस तरह पैदा होता है किसी टेक्स्ट के अंदर। तो उसमें जो हमारे जदीद तरीन नकात जो हैं वो ये कहते हैं कि मानी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मानी हमेशा सयाल हालत में रहता है और मानी हमेशा मुलतवी होता रहता है। तो जिस तरह आप ये सब आपने जो बातें की हैं और आज के जो जदीद तस्वुरात है मानी के हवाले से, मुझे तो उनमें बड़ा इश्तराक दिखाई देता है। और ये बड़ा एक खुशकुन मेरे लिए आज एक क्या कहना चाहिए तजर्बा था कि एक इतनी मतलब कि हमारी मशरकी दानिश की शख्सियत जो कि कुछ सदियां पहले गुजरी और आज के हमारे जो जदीद तरीन तस्वुरात है तनकीद के बारे में, मानी के बारे में, लसानियात के हवाले से, उनमें कितनी गहरी मुमासरत पाई जाती है। और इस तक रसाई हुई है आज के आपके इस लेक्चर के बाद ही। ये बड़ी एक खुशगवार मुझे हैरत भी हुई। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने पहले खुतबे में फरमाया था कि असल में आपकी एक किताब है, तो उसके आप अबवाब यहाँ पर पेश फरमा रहे हैं। तो एक तजवीज़ ये भी थी कि अगर आपकी जो असल किताब के इक़्तिबासात अगर हमें पढ़ कर सुनाए जाएँ, तो उससे हम ज़रा किताब के और ज़्यादा करीब भी हो जाएँगे। मतलब जिस तरह आपका बोलचाल का अंदाज़ है, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है। लेकिन अगर जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है आपकी किताब का, अगर कुछ इक़्तिबासात भी साथ-साथ अगर वो रहें, तो उससे मेरे ख़्याल में आपकी किताब तक हमारी जो रसाई है, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज़ से भी हो सकेगी। और बेदल फ़हमी के हवाले से इकबाल का एक शेर पढ़कर मैं अपना ये जो एक तबसरा है, इसको मैं ख़त्म करना चाहूँगा। इकबाल ने जिस तरह कहा था ना कि गुमाम मबुर के बपाया रसीद कार मुग़ां, गुमाम मबुर के बपाया रसीद कार मुग़ां, हजार बादई ना खुर्दा दर रगे तौकस। तो आपका ये जो खुतबा जो है, सुभान तो अल्लाह। मेरे ख्याल में कई नई जेहतें जो हैं बेदल की, तो वो सामने लाएगा। डॉक्टर शेरली साहब, मैं एक बार फिर आपसे माज़रत भी चाहूँगा कि मुझे आज पहुँचने में थोड़ी ताख़ीर हो गई थी। इंशाअल्लाह आइंदा वक़्त पर आपके साथ ही रहूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत मानून बहुत मोहतरमा फरहीन चौधरी, अब उनका नेट मेरे ख्याल में बहाल हो गया है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज के फिक्र अंगेज लेक्चर के हवाले से अपने तासुरात से हमें नवाजें। जरा नवाजिए। तो डॉक्टर शेरदिल का शुक्रिया कि वो ऐसी महफिलें बपा करते रहते हैं
اور آبدی صاحب کو تو میں نے پہلے بھی کئی بار سنا ہے جب ذرا نیٹ کے لیکچرز وہ ہوتے تھے، تو جو صحیح، سچی بات ہے اتنا سیکھا ہے میں نے، ذرا اتنا نواز، سیکھا اور ماشاءاللہ وہی بات جو انہوں نے کہی کہ آپ کا انداز اتنا خوبصورت ہے وہ جگلر والا کہ ہم لوگ اسکرین کے ساتھ گلوڈ ہو جاتے ہیں، تو اس میں اتنی جہتی آپ نکالتے ہیں، میرے جیسے طالب علم کے لیے تو بہت ساری نئی باتیں مجھے سیکھنے کو ملی ہیں، تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کرتے رہیں گے ایسا اور ہم سیکھتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، ممنون ہوں، بہت ممنون. شکریہ، بہت شکریہ. ہم آخر میں اپنے تمام معزز شرکاء کا، ناظرین کا یعنی خیر مقدم بھی کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص ہم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، ہمارے پاس لفظ نہیں ہیں اس قدر فکر انگیز گفتگو، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. بہت شکریہ، ممنون ہوں، بہت شکریہ، ممنون. زندہ رہیں. اللہ